ضیاء الرحمان صاحب مدد اللہ العالی فیصل آباد والے تاریخ ہند اور علماء دیوبند کا شاندار ماضی کے موضوع پر مورخہ 9 شعبان سن 1403 ہجری مطابق 23 مئی 1983 بمقام مدرسہ جامعہ صدیقیہ بھاولپور فتح فرما رہے ہیں۔ تیار کردہ پاک ریکارڈنگ سینٹر، دکان نمبر 184، پہلی منزل، کریم سینٹر، زیب النساء اسٹریٹ، صدر کراچی۔ یاد رکھیے، نامور قرہ حضرات کی تلاوت، مشہور و معروف راتیں اور ممتاز علماء کرام کی تقاریر کے گراں قدر کیسٹوں کا مرکز پاک ریکارڈنگ سینٹر، دکان نمبر 184، پہلی منزل، کریم سینٹر، زیب النساء اسٹریٹ، صدر کراچی۔ بسم الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا ظهير له ولا مشير له ولا معين له وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء المبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقانه الحميد: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. وقال في موضع آخر: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال في موضع آخر: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال في موضع آخر: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: العلماء أمناء الدين ما لم يخالط الأمراء، وإذا هم يخالط الأمراء فهم لصوص الدين فاحذروهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق الله ورسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ہوں لاکھوں سلام اس آقا پر، ہوں لاکھوں سلام اس آقا پر، بت لاکھوں جس نے توڑ دیے. ہوں لاکھوں سلام اس آقا پر، بت لاکھوں جس نے توڑ دیے. دنیا سے دیا پیغام سکون، طوفانوں کے رخ موڑ دیے. اس محسن عالم نے الیاس کیا کیا نہ دیا انسانوں کو، دستور دیا، منشور دیا، کئی راہیں دی، کئی موڑ دیے. زباں پر جب بھی زباں پر مومنوں کے جب بھی ذکر تاجدار آئے، زباں پر مومنوں کے جب بھی ذکر تاجدار آئے تو اس کے بعد لازم ہے کہ ذکر چار یار آئے. ابو بکر و عمر عثمان و حیدر بابہا جب ہو تو پھر کیوں کر نہ باغ مصطفیٰ میں پھر بہار آئے. نعرہ تکبیر. میرے واجب احترام قابل سب احترام علماء کرام اور صاحب صدر، میں آپ حضرات کا انتہائی مشکور ہوں کہ آپ دور دراز سے
میری معروضات سننے کے لیے تشریف لائے ہیں، مولانا غلام یاسین صاحب کے حکم پر آپ حضرات کے اس بہاولپور کے شہر میں دوسری مرتبہ تقریر کی غرض سے حاضری کا اتفاق ہوا ہے، اور مجھے یہ کہا گیا ہے کہ میں آپ کے سامنے اسلامی تاریخ کی ام الاعظم جماعت اور تحریک آزادی ہند کی سب سے سرخیل جماعت علماء اہل سنت علماء دیوبند کی تاریخ آپ کے سامنے بیان کروں۔ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آپ حضرات کے سامنے انتہائی مثبت انداز میں اپنے اسلاف کی تاریخ اور واقعات بیان کروں، اور میں امید کروں گا کہ اگر آپ میری معروضات کو نہایت غور و فکر سے ملاحظہ فرمائیں گے تو انشاءاللہ کئی نئی باتیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ میرے دوستو، اسلامی تاریخ کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں اور اسلامی کتابوں کو جب کھنگال کر دیکھتے ہیں تو ہمیں صاف طور پہ نظر آتا ہے کہ حضور علیہ السلام سے لے کر آج تک اور حضور علیہ السلام سے لے کر آدم علیہ السلام تک جتنے بھی دور آئے ہیں، ہر دور میں حق اور باطل کی آویزش اور ٹکر رہی۔ یہ کوئی نظام ایسا ہے، یہ قدرت کی کرشمہ سازی ہے کہ ہر دور میں حق اور باطل مقابلے میں آئے ہیں۔ حق بے سر و سامانی کے عالم میں آیا ہے اور باطل سرکشی، تکبر، انانیت، استکبار، عجب، شوکت و حشمت، جاہ و سرمت اور طاقت لے کر نمودار ہوا ہے۔ لیکن جب ہم تاریخ کے اوراق دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ بے سر و سامانی کے عالم میں نمایاں ہونے والے حق کو ہمیشہ اللہ نے غلبہ عطا فرمایا۔ حق اور باطل کی ٹکر روز ازل سے جاری ہے، اور تاریخ کے طالب علم کو معلوم ہونا چاہیے کہ تاریخ ہی فیصلہ کر کے بتاتی ہے کہ اس دور کا حق کون سا ہے اور اس دور کا باطل کون سا ہے۔ اگر ہم نظر غائب سے ان چیزوں کا مطالعہ کریں گے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ حق کس طرح آیا اور باطل کس طرح آیا۔ آپ ذرا اپنے ذہنوں کو 1400 سال کی تاریخ سے پیچھے لے جائیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ باطل نمرود کے لباس میں آیا تو حق ابراہیم کی بے سر و سامانی کے عالم میں آیا۔ باطل فرعون کی شکل میں آیا تو حق موسیٰ کی شکل میں آیا۔ باطل بنی اسرائیل کے خونخواروں کی شکل میں آیا تو حق عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں آیا۔ باطل کیسر و کسرا کی شکل میں آیا تو حق محمد رسول اللہ کی شکل میں آیا، اور باطل حجاج ابن یوسف کی شکل میں آیا تو حق سعید ابن جبیر کی شکل میں آیا، اور باطل خلیفہ معتصم باللہ کی شکل میں آیا تو حق امام ابو حنیفہ کی شکل میں آیا۔ باطل جس وقت خلیفہ منصور کی شکل میں آیا تو حق احمد بن حنبل کی شکل میں آیا۔ باطل نظام الملک بادشاہ کی شکل میں آیا تو حق امام غزالی کی شکل میں آیا۔ باطل کتنا تاتار کی شکل میں آیا تو حق ابن تیمیہ کی شکل میں آیا۔
باطل جلال الدین اکبر کی شکل میں آیا تو حق مجدد الفسانی کی شکل میں آیا، باطل ابن انموزت کی شکل میں آیا تو حق شاہ ولی اللہ کی شکل میں آیا۔ میرے دوستو باطل راجا رنجیت سنگھ کی شکل میں آیا تو حق شاہ اسماعیل کی شکل میں آیا، باطل انگریز کی شکل میں آیا تو حق شاہ عبد العزیز کی شکل میں آیا، باطل اسما کی شکل میں آیا تو حق علماء دیوبند کی شکل میں بات چلی رہی ہے تو گرمی والی بات نہیں ہے۔ میرے دوستو ہر دور میں حق و باطل کی آویز سے ٹکر رہی، ہم نے بہت چیزیں دیکھی، بڑے حالات سنے، لیکن تاریخ کے طالب علم کو معلوم ہو جاتا ہے کہ حق والے لوگ کون ہیں اور کس طرح ہر دور میں انہوں نے اسلام کے لیے کام کیا۔ میرے دوستو ہمیں اس بات پہ فخر ہے کہ جس طرح سورج آسمانوں پہ روزانہ روشن ہوتا ہے، اسی طرح ہمیں یقین ہے کہ صحیح معنی میں اہل سنت والجماعت اور حق پر قائم آج جو دنیا میں جماعت ہے وہ علماء دیوبند کی جماعت ہے۔ ہمیں کوئی سوا نہیں، ہمیں سورج کے روشنی سے زیادہ یقین ہے کہ علماء دیوبند کی جماعت صحیح معنی میں اس دور میں انبیاء کی وارث جماعت ہے اور اہل حق کی جماعت ہے کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہر باطل کا ہر طریقے سے مقابلہ کیا۔ انگریز آیا اس کا مقابلہ کیا، اس کی ذریت میں قادیانی آیا اس کا مقابلہ کیا، پرویزی آئے اس کا مقابلہ کیا، دشمنان صحابہ آئے ان کا مقابلہ کیا۔ باطل جس لباس میں آیا دیوبند کا فرزند اسی لباس میں آیا۔ اور ایسے تو نہیں شورش کشمیری کہہ گیا، شورش نے کہا اور اس میں نہیں کلام کہ دیوبند کا وجود ہندوستان کے سر پہ ہے احسان مصطفیٰ اور تاحشر اس پہ رحمت پروردگار ہو کہ پیدا کیے ہیں جس نے سکایان مصطفیٰ اور اس مدرسہ کے جذبہ عزت فرشت سے پہنچا ہے خاص عام کو پیغام مصطفیٰ اور گونجے کا چار کھوٹ نانوتوی کا نام کہ بانٹا ہے جس نے بانٹا ہے احسان مصطفیٰ۔ میرے دوستو یہ ایک تاریخ ہے اور ریاست علی ظفر نے بڑی عجیب بات کہی ہے، وہ کہتا ہے کہ تم ہمارے اکابرین کی تاریخ ہم سے پوچھتے ہو، ہمارے اکابر کی کیا تاریخ ہے؟ وہ کہتا ہے اس وادی گل کا ہر ذرہ خورشید جہاں کہلایا ہے، جو رند جہاں سے اٹھا ہے پیر وہاں کہلایا ہے، اس جگ میں جنو کے دیوانے ہر رات سے پکتے جگہ تک ہے عام ہمارے افسانے دیوارے چمن سے زندہ تک 100 بار سوارا ہے ہم نے اس ملک کے گیسوے پر ہم کو یہ اہل جنو بتلائیں گے کہ کیا ہم نے دیا ہے عالم کو۔ اور خورشید یتیم احمد کا عالم کے افق پر چمکے گا، یہ نور ہمیشہ چمکا ہے، یہ نور برابر چمکے۔ میرے دوستو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہندوستان کی تاریخ مختصر انداز میں ہمیں سمجھ لینی چاہیے تاکہ اپنے اکابرین کی تاریخ کو سمجھنے میں مدد مل جائے۔ میرے دوستو ہندوستان اور پاکستان ان کی تقسیم نئی نسل کو تو ماشاءاللہ آج بھائی ایسا نہیں ہے نا معلومات ہے۔ سن 1947 میں یہ بر صغیر تقسیم ہوا، پاکستان ہندوستان اور بنگلہ دیش اس کو بر صغیر کہتے ہیں اور اس کی تقسیم سن 1947 میں ہوئی۔ اور یوں کہیے کہ اس کی تقسیم کیوں ہوئی؟ اس لیے کہ اس بر صغیر پہ انگریز نے 300 سال سے زیادہ حکومت کی تھی، اس لیے ضرورت پیش آئی انگریز کے خلاف علماء میدان میں نکلے، علماء نے جیلوں کو آباد کیا، انگریز کے مظالم کے مقابلے میں علماء پھانسی کے تختے پہ چڑھے، بالآخر انگریز کو یہاں سے جانا پڑا۔ میں ابھی آئندہ چل کر تھوڑی دیر کے بعد آپ کو تفصیل بتاؤں گا کہ یہ پاکستان جو بنا ہے اس کی بنیادوں میں کس کا خون شامل ہے۔ آخری لقمے سے پیٹ نہیں بھرا کرتا، پیٹ پوری روٹی سے بنا کرتا ہے۔ آخر میں ایک آدمی آ کر کہے کہ جناب علی میں نے سارا کام کر دیا، پیچھے 200 سال کی ساری جدوجہد کو سبوتاژ کر دیا جائے، یہ اس کی عقل کی خرابی ہے۔ میرے دوستو بات سمجھنے کی ہے، مجھے امید ہے
کہ بڑے لکھے حضرات میری معروضات کو انتہائی غور سے سن کر اس بات کو سوچنے سے مجبور ہوں گے کہ ہم کتنے اندھیرے میں پڑے ہوئے ہیں اور ہمیں آج تک یہ بتایا نہیں گیا کہ ہندوستان کی تاریخ کون سی ہے اور ہم نے ہندوستان کی تاریخ کو کیا سمجھ رکھا۔ میرے دوستو، سن 1601 میں ہندوستان میں انگریز آیا۔ 1601 میں، یاد رکھنے کی باتیں، 1601 میں ہندوستان میں انگریز آیا، اور جب ہندوستان میں انگریز آیا تو اس وقت ہندوستان پر احمد شاہ ابدالی حکمران تھا مغلوں کا۔ احمد شاہ ابدالی مغلوں کا حکمران تھا آخری، اور اس وقت پورے ہندوستان کی سرکاری زبان فارسی تھی، اور صرف دلی کے شہر میں 1000 دینی مدرسہ تھا۔ دلی کے شہر میں جب انگریز آیا 1601 میں تو دلی کے شہر میں 1000 دینی مدرسہ تھا۔ 1601 میں برطانیہ سے ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے ایک تجارتی وفد واسکو ڈی گاما کے ذریعے بمبئی کے ساحل پہ اترا، اور اس نے حکومت وقت سے درخواست کی کہ ہمارے ساتھ تعاون کیا جائے، ہم ہندوستان کی تجارت کو مستحکم کرنے کے لیے آئے ہیں، یہاں کے مال کو برطانیہ کی منڈی میں لے جائیں گے، وہاں کے پیسے کو ہندوستان میں لگائیں گے۔ اس وقت کا مغل حکمران احمد شاہ ابدالی ناعاقبت انگیز تھا، وہ انگریز کی شاطرانہ سیاست کو سمجھ نہیں سکا۔ اس نے انگریزی اس وفد کو بہت زیادہ سہولتیں دی، بڑے بڑے کارخانے لگانے کی اجازت دی، کئی ریاستوں کی ریاستیں انگریز افسروں کے نام لگا دی، کئی علاقوں کے علاقے اس کو ہرا کر دیے، 500 مربع زمینیں ایک ایک انگریز کو دے کر کہہ دیا کہ اس علاقے پہ تیری حکومت ہے، اس کے فیصلے تو کرے گا۔ 1601 میں وہ تجارتی کمپنی آئی، اور تقریباً ایک صدی کے بعد یعنی 1701 تک ہندوستان کے کئی چھوٹے چھوٹے علاقوں پر انگریزوں کی حکومت قائم ہو گئی تھی، اور بالآخر انگریز نے سن 1717 میں ہندوستان میں میسور کے ایک صوبے پہ قبضہ کر لیا، اور قبضہ کر کے اس کی گورنری ایک انگریز کے ہاتھ میں آ گئی، اور اس طرح ہندوستان کے 4 بڑے بڑے صوبوں پر سن 1740 سے پہلے 4 بڑے بڑے صوبوں پر انگریز حکمران ہو گیا۔ میرے دوستو، یہ سن 1740 کی بات ہے کہ انگریز کئی صوبوں کا گورنر بنا اور اس کے ہاتھ میں حکومت آ گئی، لیکن اسی اثنا میں ہندوستان میں سن 1702 میں ہندوستان میں دلی میں ایک لڑکا شیخ عبد الرحیم کے گھر پیدا ہوتا ہے۔ اس لڑکے نے آنکھیں کھولی تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ ہندوستان کے کئی صوبوں پہ انگریزی حکومت قائم ہو رہی ہے۔ وہ لڑکا کون تھا؟ اسی لڑکے کو ہم شاہ ولی اللہ کی بات کہتے ہیں۔ سن 1702 میں شاہ ولی اللہ پیدا ہوئے، 1601 میں انگریز آیا، 1702 میں شاہ ولی اللہ پیدا ہوئے، اور 1740 میں شاہ ولی اللہ دیکھتے ہیں کہ انگریز 4 بڑے بڑے صوبوں کے قابل ہو چکا ہے۔ میرے دوستو، شاہ ولی اللہ اپنی مسلط پہ بیٹھے ہیں۔ شاہ ولی اللہ کی بات کا تعارف مختصر انداز میں کرانا چاہتا ہوں کہ ہندوستان میں شاہ ولی اللہ سب سے پہلے انسان ہیں کہ جنہوں نے ہندوستان کی پوری تاریخ میں سب سے پہلے درس حدیث شروع کیا۔ سب سے پہلے شاہ ولی اللہ سے پہلے حدیث کا درس ہندوستان میں کسی نے نہیں کیا۔ شاہ ولی اللہ مکہ مکرمہ کے ایک عالم شیخ ابو طاہر مدنی سے حدیث پڑھ کر ہندوستان آئے، اور آ کر سب سے پہلے انہوں نے درس حدیث شروع کیا، جس کی وجہ سے آج پاکستان کے تمام مکاتب فکر، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، جتنے بھی مکاتب فکر ہیں، ان کے سلسلہ نسب کو آپ دیکھیں، اگر ان میں سے کسی کا سلسلہ نسب ہے تو جس کا سلسلہ نسب ہوگا وہ شاہ ولی اللہ سے جا کر ختم ہوگا۔ شاہ ولی اللہ کے علاوہ اور کسی تک سلسلہ نسب علم کسی کا پہنچ نہیں سکتا، اس لیے کہ انہی سے علم حدیث شروع ہوا۔ اور میرے دوستو، شاہ ولی اللہ نے یہ دیکھا کہ انگریز چاروں طرف اسی طرح قبضہ جما رہا ہے۔ شاہ ولی اللہ نے سب سے پہلے قرآن کریم کو عربی زبان سے فارسی میں منتقل کیا، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ شاہ ولی اللہ سے پہلے پورے 1200 سال کی اسلام کی تاریخ میں
قرآن کا ترجمہ عربی زبان سے کسی اور زبان میں کسی نے نہیں کیا تھا. شاہ ولی اللہ پہلے انسان ہیں جنہوں نے قرآن کو فارسی میں منتقل کیا, اور اس کے بعد ان کے بیٹے شاہ عبد العزیز نے فارسی میں قرآن کی تفسیر عزیزی لکھی, اور اس کے بعد ان کے دوسرے بیٹے شاہ رفیع الدین شاہ عبد القادر نے قرآن کے فارسی سے اردو میں ترجمے کیے. اور آج جتنے بھی بر صغیر میں تراجم ہیں ان تمام تراجم کی بنیاد شاہ ولی اللہ کے انہی بیٹوں کا ترجمہ. میرے دوستوں, اور جو ترجمہ شاہ عبد القادر اور شاہ رفیع الدین کے ترجمے سے ملے گا وہی ترجمہ صحیح ہوگا, اور جو ترجمہ ان ترجموں سے نہیں ملتا تھا اس ترجمے کو آج بھی متحدہ عرب امارات کی حکومت نے ضبط کر لیا ہے, اس لیے کہ ان کا ترجمہ شاہ ولی اللہ کے ترجمے سے نہیں ملتا. میرے دوستوں, یہ قرآن کی کام کی ابتدا ہندوستان میں سب سے پہلے شاہ ولی اللہ نے کی, اور قرآن کا ترجمہ شاہ ولی اللہ نے کیا, اور حدیث کا علم شاہ ولی اللہ نے پھیلایا. شاہ ولی اللہ نے کیوں پھیلایا؟ اس لیے کہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ سمجھتے تھے کہ قرآن و حدیث کے علوم کو اگر پھیلایا نہ گیا تو انگریزی حکومت اسی طرح مستحکم ہوتی رہے گی. شاہ ولی اللہ نے ایک کتاب لکھی حجت اللہ البالغہ. علماء جانتے ہیں کہ اسلام کی تاریخ میں اتنی عظیم المرتبہ کتاب شاہ ولی اللہ سے پہلے کسی نے نہیں لکھی. شاہ ولی اللہ وہ انسان ہیں کہ جنہوں نے سب سے پہلے قرآن کریم کے آیات کو لے کر اسلام کا معاشی نظام پیش کیا, اسلام کا اقتصادی نظام پیش کیا, اسلام کے نظام سیاست کو پیش کیا, اسلام کے طلب معیشت اور طلب رزق کے فلسفے کو پیش کیا. اور شاہ ولی اللہ کی اسی کتاب کو لینر اور مارکس نے پورے 70 سال بعد چلایا, اور انہیں اصولوں کو چلا کر قرآن اور اللہ کے نام کو ختم کر کے اسی نام کو اس طرح کے نظام کا نام دے دیا. شاہ ولی اللہ کے اصولوں کو لینر اور مارکس نے چلایا. ہمارے پاس اس کے شواہد موجود ہیں. شاہ ولی اللہ وہ واحد ذات ہے جنہوں نے سب سے پہلے اسلام کا معاشی فلسفہ پیش کیا, اور ان کی کتاب حجت اللہ البالغہ تفسیر میں جانا نہیں چاہتا, اور تفسیرات الہیہ, سنود الحرمین اور بڑی بڑی دیگر کتابیں وہ تمام ان کے علوم و افکار کا جیتا جاگتا ثبوت ہے. میرے دوستوں, شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے جتنے انمودت کا مقابلہ کیا, شاہ ولی اللہ نے کرامتی فتنے کا مقابلہ کیا, شاہ ولی اللہ نے سکھوں کی رسموں کے خلاف جہاد کیا, ہندوؤں کی رسموں کے خلاف جہاد کیا. اسی اسلام میں سن 1762 میں شاہ ولی اللہ کا انتقال ہو گیا. 1762 میں شاہ ولی اللہ کا انتقال ہو گیا, اور شاہ ولی اللہ کے انتقال سے پہلے 1739 میں شاہ ولی اللہ کے گھر ایک بچہ پیدا ہوا. اسی بچے کو شاہ عبد العزیز کہتے ہیں, اور اسی بچے نے 1762 میں اپنے باپ کی نفرت سے بیٹھ کر حدیث کا درس دینا شروع کیا. اور 1772 میں جب اسی بچے نے دیکھا کہ ہندوستان کے بڑے بڑے علاقوں پہ انگریزی حکومت کا تسلط ہو گیا ہے, تو 1772 میں سب سے پہلے ہندوستان کی تاریخ میں جس نے انگریز کے خلاف دشمنی کا بیج بویا وہ شاہ عبد العزیز کی بات تھی کہ 1772 میں سب سے پہلے شاہ عبد العزیز نے انگریزی حکومت, انگریزی جمہوریت اور انگریزی قوم کے خلاف جہاد کا فتویٰ جاری کیا. 1772 میں شاہ عبد العزیز محدث دیلوی نے انگریز کے خلاف سب سے پہلا فتویٰ جہاد جاری کیا. میرے دوستوں, شاہ عبد العزیز کے اس فتوے کے بعد ایک آدمی جس کا نام حیدر علی تھا, وہ حیدر علی کو انگریز کی فوج میں شامل تھا, لیکن اس حیدر علی کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا. اس بچے نے جب سنا کہ علماء نے انگریز کے خلاف جہاد کا فتویٰ جاری کر دیا ہے, وہ بچہ رضاکاروں کو تربیت دینے لگا. اس نے اپنی قوم کو زنجیروں میں جکڑا ہوا پایا, اس نے اپنی قوم کو غلامی کی زنجیروں میں پایا, اس سے رہا نہ گیا. اس نے 3.5 رضاکاروں کا ایک دستہ مقرر کیا جس نے اس نوجوان کے ہاتھ سے موت کی بیعت کی. اس نوجوان کو کون کیا کہتے ہیں تاریخ کی زبان, اسی نوجوان کو جو حیدر علی کا بیٹا تھا, اسی نوجوان کو فتح علی سلطان ٹیپو کہتی. میرے دوستو, وہ فتح علی سلطان ٹیپو 1772 میں شاہ عبد العزیز کے فتوے کی وجہ سے اس نے میدان جنگ قائم کیا, اور 1792 میں شاہ سلطان ٹیپو فوجوں کو لے کر سرنگا پٹن کے علاقے سے آیا, اور اس نے انگریز کی فوجوں کے مقابلے میں ہم کلام ہونے کی دعوت دی, اور 4 میسور کی لڑائیاں لڑی. انگریز سے ٹکرا گیا, تنے سنبھالا لڑتا رہا, تنے سنبھال ٹکراتا رہا, لیکن انگریز بڑی شاطر قوم تھی. اس نے سوچا کہ سلطان کے جذبات کو ہم اس طرح ختم نہیں کر سکتے. اس نے سلطان ٹیپو کی فوج کے
सिपा सलार मीर सादत को 900 मरबे जमीन का लालच देकर खरीद लिया। मेरे दोस्तों, आज कितनी सितमगरी की है पाकिस्तान की, किस बदकिस्मत कौम का हाल देखिए कि आज पाकिस्तान के निसाब तालीम में आज यूनिवर्सिटीज और कॉलेज के निसाब में सुल्तान टीपू की तारीख को मुकम्मल तौर पर नहीं पढ़ाया जाता। आज सुल्तान टीपू की वो तस्वीर किताबों में आप लोगों को दिखाई जाती है कि जो सुल्तान टीपू की तस्वीर नहीं है। हालांकि सुल्तान टीपू ने सारी जिंदगी दाढ़ी नहीं बुढ़ाई, लेकिन सुल्तान टीपू का वो फोटो किताबों में छापा गया कि जिसमें उसकी दाढ़ी नहीं है। मेरे दोस्तों, सुल्तान ने सारी जिंदगी कभी दाढ़ी की उस तरह नहीं चढ़ाई। सुल्तान टीपू दाढ़ी की सुन्नत से आस्था था। मौलाना फजल हुसैन अहमद मदनी अपने मकतूबात में लिखते हैं कि सुल्तान टीपू अपने दौर का कुतुब था। मौलाना मदनी कहते हैं कि सुल्तान टीपू तहज्जुद गुजार था, सुल्तान टीपू शबे जिंदादार था। सुल्तान टीपू के वो खतूत उठाकर देखो जो उसने सैयद अहमद शहीद को लिखे। वो कहता है कि मैं अंग्रेज को खत्म करके बर्रे सगीर पे इस्लामी हुकूमत को कायम करना चाहता हूँ। इस्लामी हुकूमत का फलसफा सबसे पहले सुल्तान टीपू ने बर्रे सगीर पे कायम किया था। मेरे दोस्तों, सुल्तान टीपू इतना नेक आदमी था कि उसने मैसूर की जामे मस्जिद तामीर करवाई। मैसूर की जामे मस्जिद तामीर कराने के बाद उसने कहा इस मस्जिद में सबसे पहले वो जमात को आलिम कराए कि जो साहिब तरतीब हो। उलमा जानते हैं कि साहिब तरतीब उसे कहते हैं कि जिसकी 5 नमाजें इकट्ठी कभी कदा न हुई हो। सुल्तान टीपू ने शर्त लगाई कि जो साहिब तरतीब हो वो जमात कराए। सारे उलमा अपनी जगह खड़े रहे। सुल्तान टीपू देखता रहा, जब कोई आगे न बढ़ा तो खुद सुल्तान टीपू आगे आया और उसने कहा मैं ये बात खोलना नहीं चाहता था, जब से बालग हुआ हूँ आज तक मेरी 5 नमाजें इकट्ठी कभी कदा नहीं। नारे तकबीर। बड़ा दरवेश इंसान था, हमने उसका नाम कुत्तों के नाम पर रखा। जो आज सुल्तान टीपू की मुखालफत करता है, जिस निसाब तालीम में सुल्तान टीपू की मुखालफत की गई है, जिन लोगों ने सुल्तान टीपू का नाम कुत्तों के नाम पर रखा, ये सुल्तान टीपू का नाम लेवा नहीं थे, ये मीर सादत की मानवीय औलाद है। ये अंग्रेजों से खुशामदी से आज भी इस मुल्क में अंग्रेजी जुर्रियत का एक पौधा मौजूद है कि जो अंग्रेजी तसल्लुत को, अंग्रेजी जुर्रियत को, अंग्रेजी कल्चर को, अंग्रेजी तमद्दुन को अच्छा समझता है। उस अंग्रेजी तमद्दुन को अच्छा समझने वाले को चाहिए कि वह इस मुल्क को छोड़कर अपने उसी आबा के पास चला जाए। ये मुल्क अंग्रेज मुखालफों का मुल्क है। इस मुल्क की बुनियादों में अंग्रेज दुश्मनी रची बसी है। मेरे दोस्तों, मैं आप के सामने तारीख के औरात खोल रहा हूँ और मुझे उम्मीद है कि इन तारीख के औरात को आप अकबर करेंगे और इससे इस्तेफादा करेंगे। मेरे दोस्तों, सुल्तान टीपू आप देखते हैं 1792 में सुल्तान टीपू को शहीद कर दिया गया और सन तनहा वो मैसूर का मुजाहिद शहीद हो गया। मेरे दोस्तों, वो मुजाहिद जिसने कहा गीदड़ की 100 साल जिंदगी से शेर की 1 दिन की जिंदगी बेहतर है, वो मुजाहिद मैसूर के किले से शहीद हो गया और मीर सादत ने गद्दारी करके 900 मरबा जमीन अनाथ करा दी। मेरे दोस्तों, अब यहाँ से 2 रुख पैदा होते हैं। बात जरा समझना, मैं अपनी मारूदात को समझाना चाहता हूँ। एक रुख अंग्रेज की हिमायत करने वाला, वो कौन सा आदमी था? मीर सादत। और एक अंग्रेज से टकराने वाला, वो कौन सा आदमी था? सुल्तान टीपू। और फतवा देने वाला कौन था? शाह अब्दुल अजीज। शाह अब्दुल अजीज का फतवा बुनियाद है हिंदुस्तान की जंगे आजादी की। शाह अब्दुल अजीज का फतवा अगर न होता तब जंगे आजादी न चलती। शाह अब्दुल अजीज का फतवा न होता, रेशमी रुमाल की तहरीक न चलती, हिंदुस्तान छोड़ दो की तहरीक न चलती, तहरीक तरके मवालात न चलती, तहरीक खिलाफत न चलती, तहरीक बालाकोट न चलती। शाह अब्दुल अजीज के फतवे की बुनियाद पर अंग्रेज के खिलाफ मुसलमान कौम को मुत्तहिद होकर लड़ने का सबक मिला। मेरे दोस्तों, 1792 में सुल्तान टीपू शहीद हो गया। अंग्रेज ने समझा एक रोड़ा जो मेरे रास्ते में था, एक बसेरा हट गई है। सुल्तान टीपू शहीद हो गया। मीर सादत को 900 मरबा जमीन मिल गई। उसके बाद नवाब सिराजुद्दौला मैदान में आया, उसने जंगे तलाशी लड़ी। ये जंगे तलाशी कुल 22 घंटे जारी रही। अंग्रेज ने नवाब सिराजुद्दौला के सिपा सलार मीर जाफर को खरीद लिया और अम्मी चंद को खरीद लिया, दोनों को खरीद लिया। नवाब सिराजुद्दौला
جو تھا وہ سلطان ٹیپو کی طرح شہید ہو گیا، اور میر شاپور اور امی سنگ نے میر صادق کی طرح غداری کی۔ اس ہندوستان کی تاریخ میں ایک غداروں کا گروہ ہے، ایک وفاداروں کا گروہ ہے، ایک انگریز کے دشمنوں کا گروہ ہے، ایک انگریز کے حاشیہ نشینوں کا گروہ ہے۔ اور جو اس دور میں حاشیہ نشینوں کا دور تھا، آج بھی وہی حاشیہ نشین اس ملک میں موجود ہے، اور اس وقت جو انگریز کے دشمن تھے وہ گروہ بھی آج علماء دیوبند کی شکل میں موجود ہے۔ میرے دوستو، بات ذرا سمجھنے کی ہے، میں لمبی چوڑی تمہیدیں ذکر کرنے کا عادی نہیں ہوں، میں بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ آپ حیران ہوں گے ہندوستان میں آخر کیا ہوا، فرقہ کیسے پیدا ہوئی، غلام احمد قادیانی کو کس نے پیدا کیا، اور جناب علی فطرے کیسے اٹھے، جاگیردار طبقے نے کیا کیا، 900 مربع زمینیں کیسے الاٹ کرائی گئی، عطا اللہ صاحب بخاری کو غدار کس نے کہا، اور حسین احمد بدری کے قدرت کے سبقے کس نے لگائے، اور آج کتنے تفسیر کی بنیاد کون رکھ رہا ہے، کون خانہ کعبہ کے ایما کو حاصل کرتا ہے۔ یہ ایک داستان ہے کہ جو شروع سے لے کر آخر تک سننے کے قابل ہے۔ اگر آپ اس تمہید کو سمجھ لیں گے، آپ کو پورے ہندوستان کے اختلافات کا فلسفہ سمجھ آ جائے۔ اور میں کسی سے کفر کے پتے لگانے کا عادی نہیں ہوں، میں کسی کو برا کہنے کا عادی نہیں ہوں۔ آپ صرف تاریخ کے اوراق میں علمیتوں کو سنتے جائیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جب قابلیت کہاں سے پیدا ہوئی اور غلط لوگ کہاں سے اٹھے۔ میں کسی کا نام لینا نہیں سکتا۔ میرے دوستوں، اس کے بعد دو رخ ہندوستان کی تاریخ کے ہے، دو رخ، ایک غداروں کا، ایک تصویر کا پہلا رخ، ایک دوسرا رخ، ٹھیک ہے بھائی، دو رخ ہو گئے، دو رخ سمجھ میں آ رہے ہیں۔ نواب سراج الدولہ کے بعد کیا ہوا؟ نواب سراج الدولہ کی شہادت کے بعد راجہ رنجیت سنگھ اس پنجاب پر حکمران تھا۔ یہ جہاں میں اور آپ موجود ہیں، اس پنجاب پر راجہ رنجیت سنگھ سن 1824 میں حکمران بنا، اور پشاور اور صوبہ سرحد بھی اس وقت پنجاب میں شامل تھا۔ راجہ رنجیت سنگھ نے تو اس کے بعد راجہ رنجیت سنگھ نے مسلمانوں کے ظلم و تشدد شروع کر دیا۔ راجہ رنجیت سنگھ نے لاہور کی شاہی مسجد کے سیر میں استبل بنا دیا، گھوڑوں کو کھڑا کرنے لگا اور لڑکیوں کو بے آبرو کیا۔ اور راجہ رنجیت سنگھ کے ارد بدیمانہ مظالم کی داستان رائے بریلی میں پہنچی۔ رائے بریلی میں ایک درویش خدا مست رہتا تھا، اس درویش کا نام کیا ہے؟ اس درویش کا نام سید احمد شہید ہے۔ اس درویش کا کیا نام ہے؟ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ شاہ ولی اللہ کے 4 بیٹے تھے۔ بڑے بیٹے کا نام شاہ عبدالعزیز، دوسرے بیٹے کا نام شاہ عبدالقادر، تیسرے بیٹے کا نام شاہ رفیع الدین، چوتھے بیٹے کا نام شاہ عبدالغنی۔ 4 بیٹے تھے، چاروں مفسر قرآن تھے، چاروں حدیث کے محدث تھے، چاروں اپنے دور کے کتب تھے۔ میرے دوستو، یہ 4 بیٹے تھے۔ پہلے بیٹے شاہ عبدالعزیز کی تاریخ آپ کو معلوم ہوگی کہ فتویٰ جہاد انہوں نے جاری کیا۔ دوسرے بیٹے شاہ عبدالقادر اور شاہ رفیع الدین وہ ہیں جنہوں نے قرآن کا ترجمہ سب سے پہلے ہندوستان میں کیا، اور چوتھے بیٹے شاہ عبدالغنی ہیں کہ جن کو یہی سب سے بڑا اعزاز حاصل ہے کہ ان کے گھر میں ایک فرزند پیدا ہوا، اسی فرزند کو آج ہم شاہ اسماعیل شہید کہتے ہیں۔ میرے دوستو، شاہ اسماعیل شہید شاہ ولی اللہ کے حقیقی پوتے ہیں، اور شاہ عبدالعزیز کے بھتیجے ہیں، اور شاہ عبدالغنی کے لڑکے۔ راجہ رنجیت سنگھ پنجاب کا حکمران ہوا۔ سید احمد شہید رائے بریلی سے چل کر دلی میں انہوں نے شاہ عبدالعزیز سے علم حاصل کیا، علم حاصل کر کے واپس چلے گئے۔ شاہ عبدالعزیز کے بھتیجے شاہ اسماعیل شہید نے سید احمد شہید کو علم حاصل کرتے اسی دوران سید احمد شہید کے قریب ہو کر ان کے مرید ہو گئے۔ شاہ اسماعیل شہید سید احمد شہید کے مرید ہو گئے، اور سید احمد شہید شاہ عبدالعزیز کے مرید ہو گئے۔ میرے دوستو، سید احمد شہید نے رائے بریلی میں ہندوستان میں 2 شہر ہیں، ایک رائے بریلی ہے، ایک الٹے بانس بریلی ہے۔ رائے بریلی سے سید احمد بریلی پیدا ہوئے، اور الٹے بانس بریلی کی تو تاریخ کا آپ کو پتا ہوگا، میں تو اس موضوع کو یہاں دہرانا نہیں چاہتا۔ میرے دوستو، رائے بریلی سے سید احمد بریلوی پیدا ہوئے، اور جب ان کو پتا چلا کہ پنجاب سے راجہ رنجیت سنگھ مسلمانوں کے ظلم و تشدد کر رہا ہے، تو سید احمد شہید نے اعلان کر دیا بھرتی کا، اور اپنے مریدوں کو کہا کہ جہاد فرض ہو چکا ہے رنجیت سنگھ کے خلاف۔ چنانچہ 750 مجاہدوں کو لے کر 10,000 مریدوں کو لے کر سید احمد شہید رائے بریلی سے سن 1826 میں چلتے ہیں، اور اس چلنے سے پہلے سید احمد شہید نے اپنے صدر شاہ اسماعیل شہید کو پنجاب بھی بھیجا تھا، جنہوں نے واپس جا کر رپورٹ کی تھی
کہ مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے، مسجدوں کو استبل بنا لیا گیا ہے۔ میرے دوستو، شاہ اسماعیل شہید واپس گئے تو جاتے ہی سیدنا شہید نے اعلان جہاد کر دیا۔ وہ رضاکاروں کا قافلہ کوئی کم ہو جاتے تھے، کبھی زیادہ ہو جاتے تھے۔ یہ قافلہ رائے بریلی سے چلا، درہ خیبر سے ہوتا ہوا، درہ بولان سے ہوتا ہوا۔ اس قافلے نے سن 1827 میں پشاور پر آ کر حملہ کیا، اور آپ حیران ہوں گے کہ پشاور سے پہلے حملے نے فتح کر لیا، اور فتح کرنے کے بعد جب صبح کو شاہ اسماعیل شہید نے پشاور کے چوک میں کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ آج کے بعد پشاور پر امیر المؤمنین سید احمد شہید کی حکومت ہے، تو پشاور میں آج کے بعد شراب کی بندش کا اعلان کیا جاتا ہے۔ آج کے بعد پشاور میں جوا بند ہے، سٹہ بازی بند ہے، اغوا بند ہے، چوری بند ہے، شراب بند ہے، اور فیم اور چرس بند ہے۔ یہ اعلان سید احمد شہید کے صدر شاہ اسماعیل شہید نے 1827 میں پشاور میں کیا۔ جس دن شاہ اسماعیل شہید نے شراب کی بندش کا اعلان کیا، اس دن 1 مئی اتوار کا دن تھا۔ میں جب تاریخ کے اوراق کھولتا ہوں مجھے معلوم ہوتا ہے کہ اسی شاہ اسماعیل شہید کے 150 سال کے بعد جب شاہ اسماعیل شہید کا ایک روحانی فرزند مفتی محمود اسی پشاور میں برسر اقتدار آتا ہے، تو جس دن مفتی محمود نے حلف اٹھایا اور شراب کی بندش کا اعلان کیا، اس دن بھی 1 مئی 1972 اتوار کا دن تھا۔ 1827 1 مئی کو شاہ اسماعیل شہید اسی پشاور میں شراب کی بندش کا اعلان کرتا ہے، اور 1972 1 مئی کو اسی پشاور میں مفتی محمود شراب کی بندش کا اعلان کرتا ہے۔ یہ ایک اتفاق ہے تاریخ کا، یہ اکابر کی داستان زندہ جاوید داستان ہے۔ میرے دوستو، 1827 میں یہ قافلہ وہاں پہنچا، اس نے پشاور فتح کر لیا، اس کے بعد شنکیاری فتح کیا، اکمانگئی فتح کیا، شام سدا فتح کیا، اکوڑا فتح کیا۔ یہ علاقے جب اکوڑا فتح کر کے یہ لوگ آگے بڑھے، سید احمد شہید کے پاس راجا رنجیت سنگھ کا ایک قاصد آیا، اس نے کہا شاہ صاحب آپ جتنا علاقہ آپ نے فتح کر لیا اس پہ آپ کی حکومت ہے، آپ آگے نہ بڑھے، پیش قدمی روک دیں۔ سید احمد شہید نے کہا کہ اے رنجیت سنگھ، میں ملک گیری اور وطن کی صدارت کی حوث کے لیے نہیں آیا، میں تیرے کہیمانہ ظلم و ستم سے مسلمان قوم کو نجات دلانے آیا ہوں۔ جب تک تیرا ظلم باقی رہے گا سید احمد شہید کٹ تو سکتا ہے، ٹکڑے ٹکڑا ہو سکتا ہے، ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹ سکتا ہے۔ سید احمد شہید کا یہ نعرہ تھا۔ میرے دوستو، سید احمد شہید کوئی معمولی آدمی نہیں تھا۔ ہندوستان کی پوری تاریخ کا آپ مطالعہ کریں، میں دعوے سے کہتا ہوں جہاں تک میرا مطالعہ ہے کہ ہندوستان میں آج تک شاہ ولی اللہ کے بعد اتنا بڑا پیر اور ولی پیدا نہیں ہوا کہ جس کے 40 لاکھ مرید ہوں۔ اتنا بڑا پیر نہیں پیدا ہوا جس کے ہاتھ پہ 26 لاکھ سکھوں نے کلمہ پڑا ہو۔ اتنا بڑا آدمی پیدا نہیں ہوا جس کے شاگرد شاہ اسماعیل شہید کی ایک کتاب تقویت الایمان کو پڑھ کر 3.5 لاکھ کافروں نے نبی کا کلمہ پڑھ لیا ہو۔ ایسا آدمی کبھی آپ نے بھی دیکھا ہوگا۔ سید احمد شہید کے بارے میں آتا ہے کہ جس جگہ کھڑے ہوتے تھے چاہے 10 لاکھ آدمی سامنے ہوتا تھا، چاہے سید احمد کا چہرہ دیکھ کر توبہ کر لیتا تھا۔ سید احمد کے ساتھ چلتا تھا، کافر کلمہ پڑھتے تھے اور ظالمی اور شرابی توبہ کرتے تھے، لوگ سید احمد کے چہرے کو دیکھ کر ایمان لے آتے تھے۔ اتنا درویش انسان تھا، اتنا بڑی اللہ تھا، اتنا کتب تھا۔ اور شاہد عبدالعزیز کے جب یہ شاگردی کا دور تھا، سید احمد شہید کتابیں پڑھا کرتے تھے۔ ایک دن کتاب کھولی تو حروف نظر نہیں آئے۔ شاہ اسماعیل شہید سید احمد شہید نے شاہ عبدالعزیز سے کہا استاد جی مجھے کتاب کے حروف نظر نہیں آتے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ تجھے کتابوں کے علم سے بے نیاز کر کے عرش سے اپنی طرف سے علم عطا کرے گا اور تجھے کتابوں کے علم سے بے نیاز کر دے گا۔ اور اس کے بعد اللہ کا اسے علم لدونی کہا جاتا ہے جو سید احمد شہید کو اللہ نے عطا فرمایا۔ میرے دوستو، کوئی معمولی آدمی نہیں تھا۔ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اس پیش تک کو ٹھکرا دیا، اور اس کے بعد جو قافلہ آگے بڑھتا رہا، چنانچہ کئی سال گزر گئے۔ کسی علاقے میں 6 ماہ قیام ہوتا، کسی بستی میں 1 مہینہ قیام ہوتا۔ اسی طرح گزرتے گزرتے یہ قافلہ 1831 1 مئی کو یہ قافلہ بالا کوٹ کی پہاڑیوں سے پہنچا۔ بالا کوٹ پاکستان میں ہے، ہندوستان میں نہیں ہے، اور آپ بھی جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ میں نے اپنی گناہگار آنکھوں سے دیکھا بالا کوٹ کی وہ پہاڑیاں،
اور ابھی پچھلے ہفتے میں 5 مئی کے دن پچھلے دنوں 5 مئی کے روز اسی بالا کوٹ کی پہاڑیوں پہ میں اللہ کے فضل سے ایک تقریر کر کے آیا ہوں اور میں نے وہاں سے لوگوں کو بتایا ہے کہ یہی وہ پہاڑیاں ہیں جن پہاڑیوں سے آج سے کئی سو سال پہلے بدر و احد کی یاد تازہ ہوئی تھی. ان پہاڑیوں پہ شہداء کا خون گرا تھا. آج پاکستان میں ایک طبقہ ایسا ہے کہ جو اتنا نامراد طبقہ ہے میں حیران ہوتا ہوں. اس ملک کی بدقسمتی دیکھیے, یہاں ایسے لوگ بھی بچتے ہیں کہ جو سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید کے کفر کا تسمہ لگاتے ہیں اور ان کو گستاخ کہتے ہیں اور ان کو سکھوں کا ایجنٹ کہتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ ایک آدمی بات کرتا ہوا سوچ تو لیتا ہے, لیکن جہاں سوچ کا مادہ ختم ہو گیا. اور سید احمد اور سکھوں سے لڑائی کر رہے ہیں اور لڑائی کرتے کرتے کوئی بچ کر واپس نہیں آ گئے, کوئی مربع آلات کر کے پیچھے نہیں ہٹ گئے, بلکہ لڑتے لڑتے وہیں شہید ہو گئے. ان کی گردن کٹ گئی. ان کا مزار آج بھی بالا کوٹ کے بازار میں بنا ہوا ہے. اور سید احمد کا شاہ اسماعیل شہید ان کے شاگرد کا مزار اسی بالا کوٹ کے بازار سے 1 میل کے فاصلے سے پہاڑی کے اوپر نیچے سے دریا بہتا ہے اور ادھر شاہ شہید کی گردن دفن ہے, ادھر سر دفن ہے. کہیں ایک ٹکڑا ہے, کہیں دوسرا ٹکڑا ہے. اور وہ 4 ٹکڑے نہیں کرایا کرتے. ایجنٹ جو ہوتے ہیں وہ بچ کر آتے ہیں, وہ جگیریں لیتے ہیں, وہ اپنے ٹکڑے پہاڑیوں سے بکھیرا نہیں کرتے. نعرہ تکبیر, نعرہ شہید. سید احمد شہید کوئی معمولی آدمی تھا. بالا کوٹ کی پہاڑیوں پہ یہ لوگ 1831 یکم مئی کو پہنچے, رات کو پڑاؤ ڈالا اور اس علاقے کی ایک قوم نے غداری کی اور رنجیت سنگھ کی فوجوں کو مخبری کی اور انہوں نے پہاڑ کے عقب سے شگون مارا. اور 5 مئی کے دن سید احمد شہید اپنے عبادت گاہ میں سجدے میں موجود تھے تہجد کے وقت, اور سجدے کی حالت میں سید احمد شہید کی گردن کاٹ دی. سجدے کی حالت میں تہجد کے وقت. اور اسی دن شاہ اسماعیل شہید میدان میں نکلے. 4 دن تک شاہ اسماعیل شہید لڑائی کرتے رہے. اور اس شاہ اسماعیل شہید کو گستاخ رسول کہنے والوں عقل سے نہ کھول لو. اتنا بڑا آج کے رسول کون پیدا ہوا ہوگا. اس کے سامنے ایک شیخ نے حضور علیہ السلام کو گالی دی. شاہ اسماعیل شہید نے کہا خدا کی قسم اس وقت تک نہیں مروں گا جب تک تیری گردن نہ اڑا دوں. شاہ اسماعیل شہید نے قسم کھا دی. اور حدیث میں آتا ہے اگر اللہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں ایسے درویش خدا مست میری امت میں ہوں گے کہ اللہ پہ اگر وہ قسم کھا لیں اللہ ان کی قسم کو پورا کر دیتا ہے. اگر وہ کہہ دے کہ صبح بارش ہوگی خدا ان کی قسم کو پورا کرنے کے لیے بارش ڈال دیتے ہیں. میرے دوستو یہ شاہ اسماعیل شہید ہی درویش خدا مت تھا جس نے قسم کھائی کہ میں نہیں مروں گا جب تک تیرے ٹکڑے نہ کر لوں. یہ بات صحیح ہے. پیچھے سے ایک دشمن رسول نے شاہ اسماعیل شہید کی گردن سے تلوار ماری. شاہ اسماعیل شہید کی گردن کٹ کر زمین پر گر پڑی اور شاہ اسماعیل شہید کے ہاتھوں میں تلوار ہے کیونکہ قسم کھا چکے ہیں کہ میں بعد میں گروں گا, پہلے تجھے گراؤں گا. گردن کٹنے کے باوجود شاہ اسماعیل شہید کی کرامت ہے کہ اس دشمن رسول کے پیچھے بھاگتے ہیں. ایک فرمان کے ساتھ لیتے شاہ اسماعیل شہید نے اس دشمن کی گردن سے اور اس کے جسم سے وہ خنجر کا رد کر دیا اور اوپر ہی شاہ اسماعیل شہید خود گر گئے. میرے دوست کو دشمن رسول کو قتل کر کے خود شاہ اسماعیل شہید اوپر گر گئے. اتنا بڑا آج کے رسول کون ہو. شاہ اسماعیل شہید کی کتابیں اٹھا کر دیکھو, منصب امامت پڑھو, شاہ اسماعیل شہید کی کتاب تقویت الایمان کا مطالعہ کرو. آپ کے ایمان کو تازگی ملے گی, بدعات سے نفرت پیدا ہوگی, شرک سے دوری ہوگی. شاہ اسماعیل شہید کے بارے میں گستاخ رسول کو کہنے والوں اور ان کی نعت یا کلام سلک نور کا مطالعہ کرو. خدا کی قسم ایک ایک شعر ایسا ہے کہ انسان سر سے دیتا ہے اور ان کے اس کے رسول سے بجا جاتا ہے. اپنے بڑے نام سے سنا کے بالا کوٹ کی پہاڑیوں سے سید احمد شہید 5 مئی کو شہید ہوئے اور شاہ اسماعیل شہید 9 مئی کو شہید ہوئے. انہیں بالا کوٹ کی پہاڑیوں سے 450 شاہ اسماعیل شہید کے فوجی شہید ہوئے اور باقی جو لوگ تھے تقریباً 100 کے قریب باقی لوگ بچ گئے تھے. وہ باقی واپس آ گئے اور ان بچے ہوئے لوگوں میں مولانا محمد جعفر خلیفی, مولانا ولایت علی, مولانا مملوک علی, مولانا یحییٰ علی, یہ انہیں بچے ہوئے لوگوں میں سے تھے. 1831 یکم مئی سے لے کر 10 مئی تک بالا کوٹ کی پہاڑیوں سے جب واقعہ پیش آیا. اور آج بھی ان پہاڑیوں کو اگر غور سے دیکھا جائے اور ان تصور کیا جائے تو ان پہاڑیوں سے شہدائے بالا کوٹ کا ابلتا ہوا خون نظر آتا ہے. میرے دوستوں بالا کوٹ کی اسی تحریک کو تحریک بالا کوٹ کہتے ہیں اور انہی مجاہدوں کو شہدائے بالا کوٹ کا کہتے ہیں. میرے دوستوں اور اس کے بعد سن 1831
यकम मई से लेकर 10 मई तक बालाकोट की पहाड़ियों के मुजाहिदों का जो काफिला शहीद हो गया। और उसके बाद 10 मई के बाद ये लोग बचकर वापस आ गए। और इस 1831 के बाद हिंदुस्तान में अंग्रेजों की हुकूमत बहुत ज्यादा मुस्तहकम हो रही थी। चुनाचे उलमा ने कई मीटिंगें की, उलमा ने कई इलाकों के लोगों को इकट्ठा किया कि अंग्रेज के खिलाफ फैसला कोई लड़ाई लड़ी जाए। ये करते करते कई साल का अरसा गुजर गया। चुनाचे 1856 में मेरे दोस्तों दिल्ली के इलाके में तमाम हिंदुस्तान के बड़े बड़े उलमा की एक मीटिंग हुई। उस मीटिंग में मौलाना जाफर खानीसरी, मौलाना विलायत अली, मौलाना हाजी इमदादुल्लाह महाजिर मक्की, मौलाना मोहम्मद कासिम ननोतवी, मौलाना रशीद अहमद गंगोही, हाफिज मोहम्मद जामन शहीद, ये सारे लोग उस कॉन्फ्रेंस में शरीक हुए, उस मीटिंग में शरीक हुए। मौलाना ननोतवी ने फरमाया कि तुम्हें पता नहीं अंग्रेज हमारे सर पे खड़ा है, अंग्रेज ने पूरे हिंदुस्तान पे अपनी हुकूमत का जाल बिछा दिया है। फैसला कोई लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ, या कट जाएंगे या अंग्रेज का मुकाबला करेंगे और अंग्रेज को यहाँ रहने नहीं देंगे। चाहे मौलाना ननोतवी ने यह बात फरमाई तो एक आदमी उसका खड़ा हुआ, उसने कहा हजरत हमारी तादाद तो बहुत थोड़ी है, हमारे वसाइल बड़े थोड़े हैं। हजरत ननोतवी ने तारीखी बात फरमाया क्या हमारी तादाद गाजियाने बदर से भी कम है? ये बात कहने की देर है, लोगों में जज्बा पैदा हुआ। मौलाना ननोतवी की ये बात मौज कौसर और इस किताब में शेख इस्लाम ने लिखी है कि बड़ी अजीब बात थी मेरे दोस्तों। शायद मौलाना ननोतवी की इस बात से जंग आजादी का फैसला कर लिया गया। और आप कौसर और इस किताब में शेख इस्लाम ने लिखी है कि बड़ी अजीब बात थी मेरे दोस्तों। मौलाना ननोतवी की इस बात से जंग आजादी का फैसला कर लिया गया। और आपको मालूम होना चाहिए कि हिंदुस्तान की तारीख में सबसे बड़ी 2 लड़ाइयां हैं, एक जंग आजादी 1857 और एक तहरीक रशीदुल। तहरीक रशीदुल की बुनियाद भी मौलाना ननोतवी के सदर मौलाना शाकिर महमूद हसन ने रखी और जंग आजादी की बुनियाद भी हाजी इमदादुल्लाह के सदर मौलाना मोहम्मद कासिम ननोतवी ने। मेरे दोस्तों ये हिंदुस्तान की सबसे बड़ी लड़ाई जो अंग्रेज के खिलाफ फैसला कुल लड़ाई लड़ी गई, जिसके बाद 14,000 उलमा को फांसी के तख्ते पे लटकाया गया, जिनकी बड़ी महतानी आपके सामने बयान करने लगा हूँ। मेरे दोस्तों सन 1857 की जंग आजादी को आज पाकिस्तान का एक तरफा जिसको अंग्रेजी दुर्नियत का साथ हर वक्त मौजूद रहता है, वो कहता है 1857 की जंग आजादी नहीं थी, ये गदर था। हमारी कई किताबों में इस जंग आजादी को गदर का नाम दिया जाता है। गदर कुल वो लोग नाम देते हैं आज भी जो अंग्रेजों की जरूरत रखती है। उलमा अपनी आजादी के लिए लड़ाई करें, ये गदर कैसे हो सकता है? ये तो तहरीक की आजादी थी जिसके फखरान हाजी इमदादुल्लाह महाजिर मक्की और मौलाना मोहम्मद कासिम ननोतवी। मेरे दोस्तों 1857 की जंग आजादी हुई, बुलंद हाथ बनाए गए, एक महाज अम्बाला पर जिसकी क़यादत मौलाना जाफर खानीसरी के पास थी, एक महाज शामली का महाज पर था, एक काफिला इसकी क़यादत हाजी इमदादुल्लाह महाजिर मक्की के पास थी। मेरे दोस्तों आप हैरान होंगे कि उलमा ने लड़ाई लड़ी, नींद से इस्तेमाल हुई, गोलियों चली, उलमा शहीद हुए, मौलाना मोहम्मद जामन शहीद हुए, मौलाना रशीद अहमद गंगोही को जख्म आए, हजरत ननोतवी खुद जख्मी हुए और कई बेशुमार लोग शहीद हो गए। लेकिन वसाइल की किल्लत की वजह से और कम लोगों की गद्दारी की वजह से 1857 की इस आलमगीर जंग आजादी में उलमा को पता नहीं हो सका। उलमा को सता नहीं हुई, वो नताइज बरामद नहीं हुए, लेकिन नताइज तो बरामद नहीं हुए, लेकिन सता तो नहीं हुई, लेकिन आजादी का जज्बा जो अंदर ही अंदर मचल रहा था, आजादी की चिंगारी जो सुलग रही थी वो सुलगती रही और जज्बा बेदार रहा। उलमा ने सर नहीं झुकाया, उलमा ने गर्दन नहीं झुकाई। 1857 की जंग आजादी खत्म हो गई। अंग्रेज ने वायसराय बरतानिया ने अपने हिंदुस्तान के लोगों से, हिंदुस्तान के अपने वज़राओं से और मुशीरों से रिपोर्ट तलब की कि बताओ 1857 की जंग आजादी के बाद तुम्हारी हुकूमत हिंदुस्तान में कैसे कायम रह सकती है? तो इन लोगों ने, जिसका नाम सबसे बड़ा डॉक्टर था डॉक्टर विलियम नूर, हिंदुस्तान का बहुत बड़ा एक सियासतदान से कहा जाता था, उसने वायसराय बरतानिया को जो रिपोर्ट भेजी, इस रिपोर्ट के अनुसार आपको सुनाता हूँ। उसने लिखा है कि हिंदुस्तान के लोग जिसमें मुसलमान बहुत ज्यादा जिंदा बेदार हुए और जंग आजादी सिर्फ मुसलमानों ने लड़ी है और मुसलमानों के दिलों में जब तक जज्बे जिहाद मौजूद है
اس وقت تک ہم لوگ مسلمانوں کی حکومت نہیں کر سکتے. اس لیے جذبہ جہاد کو ختم کرنا ضروری ہے, اور جذبہ جہاد سے پہلے ایک اور چیز کو ختم کرنا ضروری ہے. وہ یہ ہے کہ ہندوستان کے علماء کو ختم کر دیا جائے اور قرآن کو ختم کر دیا جائے. چنانچہ 1861 میں ہندوستان میں 3 لاکھ قرآن کریم کے نسخے انگریز نے جلائے, اور اس کے بعد علماء کو ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا. چنانچہ انگریز مورخ مسٹر ٹامسن اپنی یادداشت میں لکھتا ہے کہ 1864 سے لے کر 1867 تک انگریز نے علماء کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا, اور یہ 3 سال ہندوستان کی تاریخ کے بڑے المناک سال ہیں. ان 3 سالوں میں انگریز نے 14,000 علماء کو پھانسی کے تختے پر لٹکایا. ٹامسن کہتا ہے کہ دلی کے چاندنی چوک سے لے کر خیبر تک کوئی درخت ایسا نہ تھا جس درخت کے علماء کی گردنیں میں لٹکتی ہے. ٹامسن کہتا ہے علماء کو سوروں کی کھانوں میں بند کر کے چلتے ہوئے تنگیوں میں ڈالا گیا. ٹامسن کہتا ہے کہ علماء کے جسموں کو تانبے سے ڈالا گیا. ٹامسن کہتا ہے کہ علماء کو ہاتھیوں پہ کھڑا کر کے ساختوں سے بیٹھ کر ہاتھیوں کے نیچے سے چلا دیا گیا. ٹامسن کہتا ہے کہ یہ لاہور کی تمہاری شاہی مسجد اس کے شہر میں انگریز نے پھانسی کا پھندا بنایا تھا, اور ایک دن میں 80 علماء کو پھانسی دی جاتی تھی. ٹامسن کہتا ہے کہ لاہور کے دریا راوی میں 80 علماء کو گولیوں میں بند کر کے ڈالا جاتا اور اوپر سے گولیوں کا نشانہ بنا دیا جاتا. ٹامسن کہتا ہے کہ میں اپنے خانے میں دلی میں گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ مجھے محسوس ہوا کہ مردار کی بدبو ہے. میں اپنے خانے سے پیچھے چلا گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ آگ کے انگارے چک رہے ہیں, اور ان انگاروں کے اوپر 40 علماء کے کپڑے اتار کر ان علماء کو انگاروں سے ڈالا گیا ہے. اور کہتا ہے کہ میں نے میرے دوستوں ہی دیکھتے 40 اور علماء کو لایا گیا اور میرے سامنے ان علماء کے کپڑے اتارے گئے. انگریز نے کہا مولویوں جس طرح ان 40 علماء کو آگ سے پکایا گیا تمہیں بھی پکا دیا جائے گا. ایک آدمی صرف یہ کہہ دو کہ 1857 کی جنگ آزادی میں بھی شہید ہوئے تھے ابھی چھوڑ دیتے ہیں. شام سے کہتا ہے مجھے پیدا کرنے والوں کی قسم ہے میں نے دیکھا کہ کوئی عالم پہلے 40 علماء بھی آگ پر پک گئے اور دوسرے علماء بھی آگ پر پک گئے. ایک بھی عالم ایسا لگتا جس نے انگریز کے سامنے کر سکتا. نعرہ تکبیر, آج پاکستان کا کچھ ٹھیکیدار بنتا ہے کہ جناب فلاں جگہ پاکستان بن گیا, فلاں کی کوشش سے پاکستان بن گیا. میں سمجھتا ہوں یہ کوششیں موجود ہیں, ان کوششوں کو ہم جانتے ہیں, لیکن میں ان لوگوں سے پوچھتا ہوں جن کو آج اپنے اسلاف کی تاریخ کا پتہ نہیں ہے, بتاؤ پاکستان بنانے میں اگر ان لوگوں کا ذکر آتا ہے جن کا تم ذکر کرتے ہو تو یہ جو 14,000 علماء پھانسی کا تختہ سے کرے ان کی قربانیاں کہاں چلی جائیں گی. یہ کس لیے لڑے, یہ کس لیے تکلیف ہوئے, انہوں نے گردنیں کس لیے چکائی. کیا پاکستان بنانے کی بنیاد میں ان علماء کی قربانیوں کا کوئی دخل نہیں ہے؟ کیا احمد اللہ صاحب ادراکی کی کوئی تاریخ نہیں ہے کہ جس کو انگریز نے ہتھکڑیاں پہنا کر ایک گورے کے سامنے جب پیش کیا گیا تو وہ گورا اس کو رونے لگا. اس نے کہا شاہ صاحب آپ تو میرے استاد ہیں, میں نے تو مدراس میں آپ کی عربی کی کتاب پڑھی ہے, آپ کو گولی کا حکم ہے یہ آپ کے ورنت ہیں, آپ ایک دفعہ کہہ دو کہ میں 1857 کی جنگ آزادی میں نہیں تھا ابھی چھوڑ دیتا ہوں. مولانا احمد اللہ شاہ نے بڑا عجیب جواب دیا. اس نے کہا او میرے شاگرد انگریز, میں جان کو بچانے کے لیے رسول اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں. یہ لوگ بڑے تھے, یہ لوگ بڑے تھے. ہائے کسی نے کہا ہائے یہ ورثے تمنا سے زباں کی دوریاں اور سختیاں بچواریاں پابندیاں مجبوریاں اور یاد ایام جفا آخر بلائیں تو بلائیں کس طرح اور دل فرنگی سے لگائیں تو لگائیں کس طرح. ان دونوں سے دل کس طرح لگائیں, کس طرح ان کی ضروریت کو اپنائیں, کس طرح ان کے ذہن کو اپنائیں, کس طرح ان کی باتوں کو تسلیم کیے جائے. میرے دوستوں 1857 کی جنگ آزادی مولانا جعفر ثانی کو پھانسی کا حکم ہوا اور مولانا یحییٰ علی کی گاڑی کے بال کاٹے گئے. جب پھانسی کا حکم ہوا اور ان کو امبالہ کی جیل سے لاہور لایا گیا اور لاہور کوٹ لکھپت جیل میں اس حال میں لایا گیا. مولانا ثانی کی تاریخ کالا پانی میں لکھتے ہیں ہمارے ہاتھوں میں کڑیاں, ہمارے پاؤں میں بیڑیاں, ہمارے جسم کو جوڑ لانا لباس, ہمارے کمر کے لوہے کی سلاخیں. جب کوٹ لکھپت جیل میں امبالہ سے لاہور تک پیدل لایا گیا تو کوٹ لکھپت جیل میں داخل ہوتے ہی جیل کا سپرڈنٹ کہنے لگا یہ ملا
ऐसे बाद में आएंगे, इनको एक एक लोहे के पिंजरों में इनको डाल दिया जाए। मौलाना फरीदी कहते हैं हम तीनों उलमा के लिए अंग्रेज ने लोहे के पिंजरे बनाए, हमारे हाथों से नहीं जाता था, हमारे पाँव से नहीं जाता था, हमें लोहे के पिंजरों में डाला गया और उन पिंजरों के अंदर लोहे की चोटदार सलाखें लगाई गई। हम आसरा नहीं लगा सकते थे, हम बैठ नहीं सकते थे और उन पिंजरों को क्या खाने में रखा गया और उसके बाद उन्हीं पिंजरों को मालगाड़ी के डब्बे में डाल दिया गया और कहा गया कि मुल्तान की डिस्ट्रिक्ट जेल में इन उलमा को फांसी दी जाएगी। वो कहते हैं, मौलाना फरीदी फरमाते हैं कि हमें मालगाड़ी के डब्बे में डालकर वो डब्बा मुल्तान भेजा गया और 3 महीने में वो डब्बा लाहौर से मुल्तान पहुंचा है। कहीं महीना ठहरता है, कहीं 10 दिन ठहरता है। धूप का वक्त है, गर्मी का समय है। वो कहते हैं हमारी आंखों पे पट्टियां बांधकर मुल्तान के स्टेशन से हमें डिस्ट्रिक्ट जेल तक लाया गया और हमें शाम को बताया गया कि सुबह को तुम्हें फांसी हो जाएगी। हमने रात बड़ी खुशी मनाई, सुबह का वक्त हुआ, गोरा हमारे कमरे में आया और उसने कहा मौलवी तुम्हें क्या हो गया, तुम्हें तो फांसी का हुक्म हो गया, तुम खुशियां मनाते हो। मौलाना फरीदी ने बड़ी अजीब बात कही, फरमाया हम इसलिए खुशी मनाते हैं, हम बड़े गुनाहगार लोग हैं, हम समझते थे कि बिस्तर पर मौत आएगी तो शायद हमारी गुनाहों की बख्शिश हमारी हो सके या न हो सके। अब तो शहादत की बात होगी, तुम फांसी दोगे, फिर हम रसूलुल्लाह को होगे को अंग्रेज गोरे ने कहा मौलवियों जिस मौत से तुम खुश होते हो तुम्हें वो मौत भी नहीं दी जा सकती है। उसने कहा तुम्हें 14 साल के लिए काला पानी की सजा दी जाती है। काला पानी, मौलाना फरीदी ने इस मौके पर कही काला पानी में बड़ा अजीब शेर लिखा है। मौलाना फरमाते हैं कि मुझे जब फांसी का हुक्म बदल गया मेरा, तो पहले फांसी का हुक्म था, जब बदल गया तो बेसाख्ता मेरी जबान पे आया कि मुस्तहिक के दार को हुक्म नजरबंदी मिला, मुस्तहिक के दार को हुक्म नजरबंदी मिला। क्या कहूँ कैसे रिहाई होते होते रही। अगर फांसी हो जाती तो रिहाई हो जाती, उन्होंने फांसी को मौत को रिहाई से ताबीर किया। क्या कहूँ कैसे रिहाई होते होते रह गई। अरे वो लोग बड़े अजीब थे। मौलाना फरीदी को जब काला पानी ले जाया जाने लगा, उनके बच्चों को आखिरी मुलाकात के लिए बुलाया गया। मौलाना फरमाते हैं कि मेरा 8 साल का छोटा सा बच्चा जेल की सलाखों में जब मेरे सामने आया और मुझे देख मेरे हाथों में छड़ियां और पाँव में बेड़ियां देखकर मेरा बच्चा दारो कतार रोने लगा, मेरी बीवी भी रोने लगी। तो मैंने कहा बच्चे घबराने की जरूरत नहीं है, अगर तेरे बाप की जिंदगी खुदा ने बचा ली तो वापस आएगा, अगर ना बचाई तो होगे कैसे से मुलाकात कर लेंगे। बड़ी अजीब बात की मौलाना फरीदी ने कही। मेरे दोस्तों ये लोग बड़े अजीब थे, इन लोगों की बड़ी कुर्बानियां थी। 1867 तक ये कुर्बानियां इन उलमा ने दी। जब 1867 मेरे दोस्तों 1864 से लेकर 1867 तक पूरे हिंदुस्तान में उलमा को अंग्रेज ने अपने दाम में खत्म कर दिया। वाकई उलमा हिंदुस्तान में मौजूद नहीं थे। हिंदुस्तान में 1867 में कोई दीनी मदरसा नहीं था। आप हैरान होंगे कि 1601 में जब अंग्रेज आया था तो 1000 मदरसा दिल्ली के शहर में था, लेकिन 1867 में एक मदरसा भी पूरे हिंदुस्तान में बाकी नहीं। अंग्रेज ने मदरसा रहीमिया सावरी अल्लाह के मदरसे पे बुलडोजर चला दिए, सावरी अल्लाह के मदरसे को खत्म कर दिया, बड़े बड़े मकासब को खत्म कर दिया। जब 1867 में कोई मदरसा बाकी न रहा, उलमा खत्म होने लगे, तो हजूर अलैहिस्सलाम ने हाथ में मौलाना मोहम्मद को बाकी रखने के लिए देवबंद की बस्ती में एक दिन मदरसे की बुनियाद रखे। मौलाना ननौती ने हजूर की बशारत पर 30 मई 1867 15 मुहर्रम उल हराम को हजूर की बशारत से देवबंद की बस्ती में अनार के दरख्त के नीचे एक मदरसे की बुनियाद रखी। उसी मदरसे को दारुल उलूम देवबंद कहते हैं, उसी से पढ़ने वालों को उलमाए देवबंद कहा जाता है। मेरे दोस्तों उस मदरसे की बुनियाद क्यों रखी? ताकि अंग्रेज का मुकाबला किया जाए। उस मदरसे की बुनियाद क्यों रखी? ताकि अंग्रेजी तमद्दुन को खत्म किया जाए। उस मदरसे की बुनियाद क्यों रखी? ताकि मुसलमान कौम अपने तहजीबी वर्षों से हम किनार हो सके। मेरे दोस्तों मौलाना कासिम नानोतवी, यहाँ बात जरा समझने की है, मौलाना नानोतवी एक उस्ताद मौलाना ममलूक अली के सदर थे और मौलाना नानोतवी के साथी हम सबक थे। मौलाना ममलूक अली के 2 सदर थे, एक मौलाना कासिम नानोतवी और एक सैयद अहमद खान।
ایک کا سید احمد خان اور ایک مولانا قاسم نانوتوی، یہ دونوں مولانا مملوکری کے شکر تھے. مولانا مملوکری کے شکر مولانا قاسم نانوتوی نے دیوبند کا مدرسہ بنایا اور مولانا مملوکری کے دوسرے شکر سید اختر سید نے علی گڑھ یونیورسٹی بنائی. لیکن جب ہم تاریخ کی روشنی میں دیکھتے ہیں، ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہندوستان میں جو دو تحریکیں تھیں، ایک تحریک دیوبند تھی، ایک علی گڑھ یونیورسٹی کی تحریک تھی، ایک علی گڑھ کی تحریک تھی، ایک دیوبند کی تحریک تھی. جب ہم پورے 150 سال کی تاریخ کا تجزیہ نہ کرتا ہوں تو مجھے نظر آتا ہے کہ دیوبند ایک ایسی یونیورسٹی اسلام کی بن گئی ہے کہ جس نے مفسر پیدا کیے، مجاہد پیدا کیے، امام پیدا کیے، مجتہد پیدا کیے، انگریز سے ٹکرانے والے پیدا کیے، انگریز سے لڑ جانے والے پیدا کیے، جس نے مفسر پیدا کرتے دنیا کو بتا دیا، جس نے انور کا کشمیر جیسا محدث پیدا کیا، الیاس باریلی جیسا مبلغ پیدا کیا، اشرف علی تھانوی جیسا حکیم الامت پیدا کیا، اور مفتی شفاعت اللہ جیسا مفتی اعظم پیدا کیا، محمد علی جوہر اور بڑے بڑے علماء کو دیوبند کے مدرسے میں پیدا کرتے پورے پورے شہر میں کئی تفسیر کی کتابیں پھیلا دی، کئی حدیث کے کتابیں پھیلا دیے، کئی تاریخ کی کتابیں پھیلا دی، کئی مدرسے پھیلا دیے، کئی مسجدیں پھیلا دی، کئی قرآن پھیلایا، کئی حدیث پھیلائی، کئی شروحات پھیلائی. پوری دنیا میں دیوبند نے اسلام کی تہذیب و تمدن کو عام کر دیا. اور جب مقابلے میں ہم علی گڑھ کو دیکھتے ہیں تو علی گڑھ میں کوئی مفسر کون سا پیدا کیا؟ علی گڑھ میں میں جانتا ہوں علی گڑھ میں پیدا کیے کلر پیدا کیے، علی گڑھ میں انگریز کو سلام کرنے والے چار پیدا کیے، علی گڑھ میں شمشن طلباء کے لطف لینے والے پیدا کیے، علی گڑھ میں انگریز کو سلامتی والے پیدا کیے. چنانچہ علی گڑھ کا رخ بدلنے کے لیے پھر وہ شاہ محمود رسل کو علی گڑھ میں سن 1920 میں جا کر خطبہ دینا پڑا. جب شاہ الہند نے علی گڑھ یونیورسٹی کے طلباء کو خطبہ دیا اور یونیورسٹی کے مسلمان نوجوانوں تم کدھر چلے گئے ہو؟ تم انگریز کے ہاتھ میں مسلم بنتے جا رہے ہو، میں تو تمہارے دروازے پہ آیا ہوں. آؤ مل کر محمد بن قاسم کا جذبہ پیدا کرے اور انگریز سے ٹکرا جائے. اس تقریر کو سن کر پھر وہاں سے مولانا محمد علی جوہر پیدا ہوا، پھر شوکت علی پیدا ہوا، پھر حضرت روحانی پیدا ہوا، پھر شبلی پیدا ہوا، پھر بڑے بڑے امام پیدا ہوئے. میرے دوستوں، دیوبند کا مدرسہ ایسا مدرسہ ہے کہ جس میں بر صغیر میں مسلمانوں کے تہذیب و تمدن کو، ثقافت کو، مدد کو، آبرو کو، اسلام کو، معیشت کو باقی رکھنے میں سب سے بڑا کردار ادا کیا. دوستوں، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. آپ ذرا تاریخ کا تجزیے میں دیکھیے. مولانا محمد قاسم نانوتوی اللہ اس کی قبر سے کروڑوں مولانا قاسم نانوتوی جس کے بارے میں کیا گیا ہے کہ کیا مقاصی راہ دکھلاتا رہا. بعض اوقات ہو کر بات ذرا سمجھنے کی ہے. دونوں کی صحیح اور ٹھیک ہے سبحان اللہ کے ساتھ اور کیا مقاصی راہ دکھلاتا رہا اور تم رحامی صرف کو توحید سکھلاتا رہا اور سرسنے اسلام ابرو برخ چلتے روپ میں بس قدر کی 4 دیواری سے لہراتا رہا. اس زمین عصر حاضر کا فقیر بے مثال اور سنت خیر الورا سے زمزمے گاتا ہے. وہ کہتا ہے مولانا شاہ الہند کے بارے میں چوڑ کہتا ہے کہ گرد سے دورہ کی سنگینی سے ٹکراتا رہا، گرد سے دورہ کی سنگینی سے ٹکراتا رہا اور مالٹا میں نغمہ نگرو وفا جاتا رہا. یہ لوگ تھے، یہ ہمارے اکابر تھے، یہ ہماری زندگی جانے کا آستان ہے. ہم اس داستان کے تحت مولانا محمد قاسم نانوتوی اللہ اس کے قبر سے کروڑوں رحمت اللہ. آج پاکستان میں اس نانوتوی کو گستاخ کہا جاتا ہے. تصویر کا میں دوسرا رخ بیان نہیں کر رہا ورنہ میں آپ کو رشوہ نسب ان لوگوں کا بھی بتاتا، لیکن میرا میں کسی کو برا کرنے کا عادی نہیں ہوں. ہم تو اس قاسم نانوتوی کو مانتے ہیں کہ جو عشق رسول میں بھرا ہوا تھا، جس کی ہر بات میں عشق رسول تھا، جس کے ہر قول و عمل میں عشق رسول تھا. وہ قاسم نانوتوی رسول اللہ کے مدینے میں جاتا ہے، حضور کے روضے کو خطاب کر کے کہتا ہے ہزاروں بار تجھ پر اے مدینہ میں فدا ہوتا،
جب بس چلتا تو مر کر بھی نہ سکتے میں خدا پکڑا کیا عشق تھا نانوتی تھا حضور کے روزے سے باہر کھڑے ہیں کسی نے کہا اندر نہیں جاتے فرمایا جانے کی اجازت نہیں ہے جب اندر چلا جاؤ تو مسکراتے ہوئے تیسرے دن باہر نکلے پوچھا کیا ہوا فرمایا میرے آقا کا مجھ پہ تو اتنا کرم تھا اب بھر دیا میرا دامن پھیلانے سے پہلے یہ اتنا کرم تو یہ کیا سلسلہ ہے نشا رنگ لایا پلانے سے پہلے قاسم نانوتوی آج اس ملک میں اس آدمی کو آج کے رسول کہتے ہیں کہ جو پیغمبر کے روضے کے ساتھ کھڑے ہوئے امام کو کافر کہتا ہے وہ آج کے رسول ہے اور وہ قاسم نانوتوی جو مدینے کے 7 میل کا میں اپنا جوتا اتار لیتا ہے کسی نے کہا حضرت یہاں پتھر لگیں گے فرمایا پتھروں کی بات کوئی نہیں جوتا اس لیے اتارتا ہوں کہ شاید اس سرزمین سے 1400 سال پہلے رسول اللہ کے نبوت والے قدم آئے تھے اور نانوتوی کا گستاخ جوتا کہیں قدموں کے اوپر مارے جو رسول اللہ کے جوتوں سے حیا کرتا ہے اس کو گستاخ رسول کہتے ہیں اور جو پیغمبر کے مسلح سے کھڑے ہوئے امام کو کافر کہتا ہے وہ آج کے رسول بن جاتا ہے کیا ستم گری تھی میرے دوستوں اس رشید احمد گنگوہی کو لوگ برا کہتے زبان آئے ہیں جس نے حدیث کا درس 40 سال دیا 40 سال حدیث کا پیغام سنایا یہ رشید احمد گنگوہی کہ جو بارش آتی ہے طلبا حدیث پڑھ رہے ہیں بارش آتی ہے خود حدیث پڑھا رہے ہیں طلبا کتابیں اٹھا کر اندر چلے گئے اور رشید احمد گنگوہی نے اپنی پگڑی دکھائی اور طلبا کی جوتیاں ڈالنے لگے لوگوں نے کہا حضرت یہ کیا کر رہے ہیں میں جوتیاں اس لیے اٹھاتا ہوں کہ تم رسول اللہ کی حدیث پڑھتے ہو میں تو تمہاری جوتیاں نہیں اٹھاتا میں تو رسول اللہ کے مہمانوں کی جوتیاں کیا ایک آدمی کھجوروں کی گٹھلیاں لے کر آیا حضرت گنگوہی سے کہنے لگا یہ مدینہ کی کھجوروں سے لے کر آنکھوں سے لگایا بوسا دینے لگے فرمایا یہ کھجوریں ان کھجوروں کی گٹھلیاں کو زمین پر نہ گراؤ یہ کھجوریں بڑی برکت والی ہیں کھجوروں کی گٹھلیوں کو بچا لیا اور ہاون دستے میں روزانہ پیس لیا اور صبح کو اٹھ کر روزانہ وہ چٹکی منہ میں رکھنا سے بڑھا دیتی کسی نے کہا حضرت یہ مدینے کے کھجوروں کی گٹھلیاں ہیں کھجوروں کی گٹھلیوں میں کیا رکھا ہے فرمایا تم گٹھلیوں کی بات کرتے ہو میرا عقیدہ ہے کہ محمد کے مدینہ کی مٹی میں بھی چھپا یہ کیا لوگ تھے اس کے رسول تھا مولانا محمد قاسم نانوتوی اللہ اس کی قبر سے کروڑ میرے دوستوں آج لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو دیوبند کا مدرسہ تو کل بنا ہے ہم تو شروع سے آئے ہیں لیکن آپ کو میں نے بتا دیا کہ دیوبند کا مدرسہ کیوں بنا یہ تو مدرسے کی بات ہے مدرسے کی نسب نہیں چلا کرتا نسب تو رسول اللہ سے چلتا ہے ہمیں فخر ہے کہ ہمارا روحانی تعلق نبی کے ساتھ ہے ہمارا علمی تعلق نبی کے ساتھ ہے ہمارے شیخ مرشد مولانا محمد قاسم نانوتوی نے علم حاصل کیا ہے علم سیکھا ہے شاہ عبدالغنی سے شاہ عبدالغنی نے شاہ اسحاق سے شاہ اسحاق نے شاہ عبدالعزیز سے شاہ عبدالعزیز نے شاہ ولی اللہ سے شاہ ولی اللہ نے شیخ ابو طاہر مدنی سے شیخ ابو طاہر مدنی علامہ محمد بن احمد صاحب مجموع بہار سے علامہ محمد بن احمد نے شیخ حسام الدین صاحب کنز العمال سے شیخ حسام الدین نے شیخ ربیع ابن سری سے شیخ ربیع ابن سری نے امام عیسیٰ ترمذی سے امام عیسیٰ ترمذی نے امام بخاری سے امام بخاری نے حضرت حماد نے عبداللہ ابن مبارک سے عبداللہ ابن مبارک نے ابو حنیفہ سے ابو حنیفہ نے انس ابن مالک سے انس ابن مالک نے عبداللہ ابن مسعود سے عبداللہ ابن مسعود نے محمد رسول اللہ ہمارا سلسلہ نسب رسول اللہ تک پہنچتا ہے ہمیں فخر ہے کہ یہ تو علم کی بات ہے ایک آدمی کہتا ہے خانقاہیں ہمارے پاس ہیں میں نے کہا نہیں روایت بھی ہمارے پاس ہے رشید احمد گنگوہی نے روایت کی ہے وہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی سے حاجی امداد اللہ نے میاں جی نور محمد سے میاں جی نور محمد نے شیخ عبد الباری سے شیخ عبد الباری نے شیخ عبد الرحیم سے شیخ عبد الرحیم نے شیخ عبد الحادی سے شیخ عبد الحادی نے شیخ عبد الدین سے شیخ عبد الدین نے شیخ عبد القدوس سے شیخ عبد القدوس نے شیخ عبد الحق روشنی سے شیخ عبد الحق روشنی نے میرا دوستو شیخ عبد الحق روشنی نے شیخ جلال الدین ثانیسری سے شیخ جلال الدین ثانیسری نے خواجہ علاؤدین صابر کلیری سے علاؤدین صابر کلیری نے بابا فرید الدین خان فکر سے بابا فرید الدین نے خواجہ علی اجمیری سے علی اجمیری نے خواجہ مودود چشتی سے مودود چشتی نے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سے معین الدین چشتی اجمیری نے سلطان خدارہ بشیر سے خدارہ بشیر نے خواجہ فضال ابن ایاز سے فضال ابن ایاز نے حسن بشیر سے حسن بشیر علی المرتضیٰ سے علی المرتضیٰ نے محمد رسول اللہ
ہمیں فخر ہے کہ ہمارا تعلق رسول اللہ تک پہنچتا. آپ نے حدیث کی شان میں لوگوں کی باتیں سنی ہوگی, لیکن جو بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہمارے پیر مرشد نانوتوی نے فرمائی ہے وہ کسی کا حصہ نہیں ہے. آپ نے یہ بھی سنا ہے, ہم بھی سمجھتے ہیں, حدیث شاید کرتا ہے کہ تقدیر میں, کلمے میں, نمازوں میں, اذان میں ہے نام الہی سے ملا نام محمد. فرماتے تھے کہ آدم کے مجھے خلد بری میں لکھا ہوا طیبہ سے ملا نام محمد. تو اس نام کی لذت دل اشاق سے پوچھو جہاں آگئی کلموں سے لیا نام محمد. ہمیں پتا ہے کہ احمد ندیم قاسمی بھی بڑی عجیب بات کہتا ہے, حضور آئے تو سر آپ رینش پا گئی دنیا, اندھیرے سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا, پھرت کی شمع افروزی دنیا کی کار فرمائی, زمانے کو اسی امید کے صدقے میں سمجھ آئی. میرے دوست کو سب کچھ کہتا ہے اور ہمیں پتا ہے کہ ظفر علی خان کہتا ہے دیار جسرت میں گھومتا ہوں, نبی کی دہلیز سونتا ہوں, شراب اس کے محمد پیکر میں گھومتا ہوں, وہ سلامت چلانے والا. اور ظفر علی خان یہ بھی کہتا ہے کہ پھوٹا جو سینے میں سبے تارے انس سے اس نور اولی کا اجالا تم ہی تو ہو, یہ سب کچھ کہتا ہے. لیکن جو بات قاسم نانوتوی نے فرمائی ہے اس کا جواب نہیں ہے. قاسم نانوتوی فرماتے ہیں 19 لاکھ مگر بڑی امید ہے یہ کہ وہ سگانے مدینہ میں میرا نام شمار. بڑی امیدیں ہیں مگر سب سے بڑی امید یہ ہے کہ مدینہ کے کتوں میں میرا نام شمار کر دیا. میرے دوست حضرت گنگوی حضرت نانوتوی فرماتے ہیں, آپ نے غور شیر ہے, ساری دنیا کے قصائد لے آؤ اور پیر نانوتوی کی بات میں ایک طرف رکھتا ہوں. حضرت نانوتوی فرماتے ہیں سب سے پہلے نصیحت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا. اور سبحان اللہ تو کہہ دو اتنی نکلیاں لگی نہیں. سب سے پہلے نصیحت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا اور پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی جس میں کونوں مکان کو سجایا گیا. وہ محمد بھی, احمد بھی, محمود بھی, اس میں مطلق کا شاہد بھی, مشہور بھی, اور علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی ظاہر امیوں میں اٹھایا گیا. اور اس کی رحمت کا بے حد و بے انتہا, اس کی شفقت کا بے حد و بے انتہا, اور اس کی رحمت کا خجل سے بھی ماورا, اور جو بھی عالم جہاں میں بنایا گیا اور اس کی رحمت سے اس کو سجایا گیا. حضور اسلام کی شفاعت کا ذکر کرتے ہیں, فرماتے ہیں حضر کا غم مجھے کتنے وہ احساسی, میرا آقا ہے وہ, میرا مولا ہے وہ, اور جس کے سامنے میں جنت بسائی گئی اور جس کے ہاتھوں سے کوثر لٹایا گیا. اور مولانا حسین احمد مدنی کی کو مانتے ہیں کہ وہ حسین احمد مدنی جو پیغمبر کے روزے پہ گیا اور 18 سال رسول اللہ کے روزے پہ بیٹھ کے حدیث کرائی. وہ حسین احمد مدنی جو اپنی داڑھی کے بالوں سے پیغمبر کے روزے کی صفائی کرتا ہے. وہ حسین احمد مدنی جب مدینہ کی گلیاں میں پڑے ہوئے تربوز کے چھلکوں کو اٹھا کر پانی میں بھگو کر پانی پی لیتا ہے اور کہتا ہے یہ میری نجات کے لیے کافی ہے. یہ حسین احمد مدنی 18 سال حدیث پڑھاتا ہے جب روشنی نماز کی تحریف کے جرم میں اپنے استاد شیخ الہند کے ساتھ اسے حجاز سے گرفتار کیا گیا اور اسی پیغمبر کے روزے کو دیکھ کر حسین احمد نے دورہ قطار رو کر کہا تھا اور چمکتا رہے تیرے روزے کا منظر اور سلامت رہے تیرے روزے کی گاڑی, ہمیں بھی عطا ہو وہ شوق اپنی در, ہمیں بھی عطا ہو وہ جذبہ جلالی. نارد یہ کر رہا تھا کہ مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے سن 1867 میں 30 مئی کو دیوبند کا مدرسہ بنایا اور اس مدرسے میں سب سے پہلا ایک استاد مقرر کیا. اس استاد کا نام ہے ملا محمود الحسن, ملا محمود. اور اس ملا محمود کے پاس ایک شاگرد آیا, اس شاگرد کا نام بھی محمود الحسن ہے. اور اس شاگرد نے اپنے استاد ملا محمود سے علم سیکھا, مولانا قاسم نانوتوی سے علم سیکھا, اور وہی محمود الحسن جو شاگرد بن کے آیا تھا وہ ہندوستان کی تاریخ کا اور تحریک آزادی کا سب سے بڑا لیڈر بنا. اسی محمود الحسن کو شیخ الہند محمود رسول کہتے ہیں. اسی محمود الحسن کو ہندوستان کی سب سے بڑی عالمی تحریک جو انگریزوں کے خلاف کری تھی ریشمی رومال کی تحریک کا بانی کہتے ہیں, وہ شیخ الہند محمود الحسن. وہ محمود الحسن شیخ الہند جس کے شاگردوں میں حکیم الامت مولانا اشرف علی خان بھی پیدا ہوا, جس نے 2800 کتابیں لکھی, اور اس شیخ الہند کے شاگردوں میں مولانا عباد اللہ سنگھ بھی پیدا ہوا, جس کو 25 سال کے لیے انگریز نے جلا وطن کیا.
جب اس کو جلا وطن کیا تو داڑھی کے بال پھوٹ رہے تھے، اور جب وہ 25 سال کے بعد واپس آیا تو داڑھی سفید ہو چکی تھی۔ اور اس شاخ الہند کے تجربے میں مفتی کفایت اللہ دہلوی، جس کے ایک فتوے کو دیکھ کر مصر کے علماء نے کہا تھا کہ ما رأیت ھذا عالما، ایسا عالم روئے زمین پہ موجود نہیں ہے، اور جس کے تجربے میں اندر سا تصویر پیدا ہوا، جس نے بخاری کی شرح لکھی، اور آج وہ بخاری کی شرح سعودی حکومت شائع کر رہی ہے، اور کہتی ہے ایسی عربی میں شرح آج تک کسی نے نہیں لکھی ہے۔ اور اس کے تجربے میں اسی شیخ محمود الحسن کے تجربے میں مولانا محمد الیاس تبلیغی جماعت کا بانی ہے، وہ تبلیغی جماعت کا بانی یہ دکھنے کا آدمی تھا، پتلا تھا، دبلا تھا، اور میرے دوستوں انتہائی انتصاری والا، عاجزی والا، یہ جماعت کے پہلے پیغام کو لے کر جب پانی پت کی ایک بستی میں گیا، لوگوں نے اس کے تھپڑ مارے، وہ گر گیا، جب ہوش آیا تو آ کر کہنے لگا بزرگوں ایک دفعہ مسجد میں جانا ہوگا، اللہ کے نبی کی بات سننا ہوگی۔ اس نے تھپڑ کھائے، اس نے مارے کھائی، لیکن یہ مارے کیوں کھائی؟ اس لیے مارے نہیں کھائی کہ وہ بہت کمزور ہو گیا تھا، نہیں، مارے اس لیے کھائی تھی کہ کملی والوں نے طائف میں مارے کھائی تھی، مارے اس لیے کھائی تھی کہ کملی والوں نے مکے کی گلیوں میں مارے کھائی تھی۔ اگر مکے کی گلیوں میں رسول اللہ مارے نہ کھاتے، خدا کی قسم الیاس پہلے بھی کبھی مارے نہ کھاتے، وہ تو پیغمبر کی سنت سے چلتا تھا، ہمارے اکابر تو رسول اللہ کی سنت کے عاشق تھے۔ مولانا شیخ محمود الحسن کا جب جنازہ اٹھایا گیا 1920 سے 21 میں شیخ الہند کا انتقال ہوا، حکیم اجمل خان جو بڑا مشہور حکیم ہے، یہ شیخ محمود الحسن کا مرید تھا، اور انہیں کی کوٹھی سے شیخ الہند کا انتقال ہوا دلی میں۔ جب انتقال ہو گیا اور ان کے جنازے کو دیوبند لایا گیا تو غسل کرانے کے لیے تختے کو شیخ الہند سے لٹایا گیا، کمر سے کپڑا اٹھایا گیا تو ہدیے کے سوا کوئی چیز نہ تھی، اور لوگ رو پڑے۔ یہ دارالعلوم کلکتہ میں چوکیدار حدیث پڑھایا کرتے تھے، وہ آئے تو لوگوں نے کہا حضرت شیخ الہند کی کمر پہ ہدیے ہوئی ہدیہ تھی، کوشش نہیں تھا، رو پڑے۔ فرمایا شیخ الہند نے مجھے روکا تھا کہ یہ راز چانس نہ کرنا، ہم شیخ الہند چلے گئے مالٹا کی جیل میں۔ انگریز میرے ساتھ شیخ الہند کو ایک تہخانے میں لے جاتا تھا اور لوہے کی گرم سلاخیں شیخ الہند کی کمر پہ لگاتا تھا اور کہتا تھا محمود الحسن انگریز کے حق میں فتویٰ دے دو۔ محمود الحسن کو جب ہوش آتی تھی یہی کہتے تھے انگریز میرا جسم پگھل سکتا ہے، میں بلال کا وارث ہوں، میری چمڑی پگھل سکتی ہے، میں انگریز کے حق میں فتویٰ نہیں دے سکتا۔ یہ اس کے رسول تھا، وہ شیخ محمود الحسن جس کے شاگردوں میں وہ مولانا الیاس تبلیغی جماعت کا بانی پیدا ہوا، جس کی تبلیغی جماعت آج 165 ملکوں میں پہنچ چکی ہے۔ روز سکتا ہے اس کے تبلیغی پیغام کو 165 ملکوں میں۔ بڑے لوگوں نے نقلیں اتارنے کی کوشش کی، بڑے لوگوں نے چاہا کہ اس جماعت کو ختم کر دیا جائے، بڑے لوگوں نے مقابلے میں تبلیغی جماعتیں بنائی، لیکن وہ جماعتیں کراچی سے چلی اور حیدرآباد سے واپس بھی چلی گئی۔ بہرحال لمبی داستان ہے، بہرحال ایسے ہوتا رہا، لیکن اہل حق کے پیغام کو تو روک اور اس کے بعد شیخ محمود الحسن کے شاگردوں میں مولانا شبیر احمد عثمانی کا حق ہے۔ وہ شبیر احمد عثمانی بعض وہ کیسے علماء دیوبند نے پاکستان کی مخالفت کی تھی، وہ میں بات بعد میں کرتا ہوں، لیکن تمہیں مخالفت تو نظر آتی ہے، تمہیں موافقت نظر نہیں آتی، تمہیں علامہ شبیر احمد عثمانی نظر نہیں آتا کہ اگر وہ قائد اعظم کی حمایت نہ کرتا تو پاکستان کبھی نہ بنتا۔ محمود شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی اگر سرحد کا ریفرنڈم نہ جیتتے، اگر سرحد میں جا کر تقریریں نہ کرتے، اگر شیخ مولانا شبیر احمد عثمانی قائد اعظم کے ساتھ مل کر پورے بر صغیر کا دورہ نہ کرتے تو کبھی پاکستان نہ بنتا۔ میرے دوستو، مولانا اشرف علی تھانوی جو دیوبند کے سرپرست تھے وہ پاکستان کے حامی تھے، مولانا شبیر احمد عثمانی جو دیوبند کے شیخ الحدیث رہے ہیں وہ پاکستان کے حامی تھے، مفتی عزیز الرحمان جو دیوبند کے مفتی تھے وہ پاکستان کے حامی تھے، مولانا غفار عثمانی جو دیوبند میں شیخ التفسیر بھی رہے ہیں وہ پاکستان کے حامی تھے۔ پاکستان بنا تو پاکستان کا سب سے پہلے پرچم علامہ شبیر احمد عثمانی نے لاہور میں لہرایا اور ڈھاکے میں مولانا غفار احمد عثمانی نے پرچم لہرایا، اور اس کے بعد پاکستان کی سب سے پہلی قانون ساز اسمبلی بنی تو اس کے سربراہ مولانا شبیر احمد عثمانی بنے، اور اس کے بعد قائد اعظم کا انتقال ہوا، ان کی نماز جنازہ شبیر احمد عثمانی نے پڑھائی۔ یہ میرے دوستوں ساری چیزیں تمہیں نظر نہیں آتی، تمہیں سر مخالفت نظر آتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں اگر علماء دیوبند پاکستان بنانے میں قائد اعظم کی حمایت نہ کرتے تو پاکستان کبھی نہ بنتا۔
لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بات بڑے ادب سے اور بڑی غور کتابت دے کر آپ شیئر کرتا ہوں. پاکستان بنانے سے پہلے ہمارے علماء کے ایک طبقے نے پاکستان کی تقسیم کی مخالفت کی. ہمیں اس بات سے کوئی پشیمانی نہیں ہے, کوئی پریشانی نہیں ہے. رائے کا اختلاف کیا تھا کہ پاکستان اس طرح نہ بناؤ, اس طرح بناؤ. رائے کا اختلاف کرنا کوئی غداری نہیں. غداری اگر میں غداری بتانا چاہتا کہ غداری کسے کہتے ہیں تو اس کے لیے بہت لمبا وقت چاہیے. ایک آدمی تقسیم کے طریقہ کار سے اختلاف کرتا ہے کہ پاکستان اس طرح نہ بناؤ, اس طرح بناؤ. ابوالکلام آزاد بھی طریقہ کار سے اختلاف کرتا ہے. حسین احمد مدنی بھی طریقہ کار سے اختلاف کرتا ہے کہ پاکستان اس طرح نہ بناؤ, اس طرح بناؤ. اس کے قیادت سے دیندار لوگوں کو لایا جائے تاکہ اس ملک میں کلمے کا نصاب عمل میں آ سکے. یہ طریقہ کار ہوتا ہے. طریقہ کار سے اختلاف کرنے والا غدار نہیں ہوتا. غدار اس ملک کا سب سے بڑا جو طبقہ ہے میرے دوستوں کہ جس نے آج سے 30 سال پہلے جب پاکستان بنایا تھا, پاکستان بن جانے کے بعد, پاکستان بنانے سے پہلے جو نعرہ لگایا تھا کہ اس ملک میں اسلام لائیں گے, 36 سال گزر گئے. قائد اعظم کی وفات کے بعد اس کلمہ طیبہ کی دھجیاں جس طبقے نے اجاڑی ہے, جس طبقے نے ختم نبوت کا مذاق اڑایا, جس طبقے نے اس ملک میں ختم نبوت کے ڈاکیوں کو پنپنے دیا, وہ جگیردار طبقہ, وہ سرمایہ دار طبقہ, وہ 9 سے مربع زمین انگریز سے الگ کرا کے انگریز کی خوشامد کرنے والا طبقہ, وہ دلسانے, وہ ڈرامے, وہ قریشی, وہ گیلانی, وہ انگریز کے جگیردار جو 25 سال سے اس ملک کے سیاہ و سفید کے مالک ہے, وہ اس ملک کے سب سے بڑے غدار ہے. رائے سے اختلاف کرنا غداری نہیں ہے, نظریے سے اختلاف کرنا سب سے بڑی غداری ہے. علماء نے رائے سے اختلاف کیا تھا, تم نے نظریے سے غداری کی ہے. تم نے جس نظریے کا نعرہ لگایا تھا اس نظریے کو 36 سال ہو گئے, آج تک اس ملک پہ نافذ نہیں کیا. تم سب سے بڑے غدار ہو. یہ نظریہ اب قائم نہیں کر سکتا کہ وہ قوم کو دھوکہ دیتا ہے, قوم کو جو دھوکہ دیتا ہے وہی سب سے بڑا غدار ہوتا ہے. اس ملک کی یہ بھی بڑی بدقسمتی ہے کہ یہاں پاکستان بن جانے کے بعد تحریک آزادی سے بڑی کتابیں لکھی گئی, تحریک پاکستان سے بڑی کتابیں آئی. فلاں نے یہ کیا, فلاں نے وہ کیا, فلاں سال کا مقصد لے گیا, فلاں بہادر کا مقصد لے گیا, فلاں جناب عالی میٹنگوں میں شریک ہوتا تھا, فلاں قائد اعظم کے پیچھے پہنتا تھا, فلاں یوں کرتا تھا. قائد اعظم کے دنیا سے رخصت ہو گئے. وہ اس ملک کو اسلامی سٹیٹ بنانا چاہتے تھے. ہمیں اس بات کا مکمل طور پر ہمارے پاس شاہد موجود ہے. لیکن میرے دوستوں یہ بات سمجھنے کی ہے کہ قائد اعظم کی وفات کے بعد ان لوگوں نے اس ملک کے عزت و ناموس سے کھیلا, اس قوم کو تباہ برباد کیا. پاکستان کا ایک لاہور کا بے ضمیر اخبار کا ایڈیٹر میں نے مقابلے میں بھی اسے چیلنج کیا اور پورے ملک میں نے کہا کہ تو پاکستان کا بڑا ٹھیکیدار اپنے آپ سے کہتا ہے, تیرے سے بڑا غدار کون ہے؟ تم نے اس ملک کے غدار وہ بے ضمیر اخباروں کے ایڈیٹر ہیں جنہوں نے 50 سال ہو گئے اس قوم کے خلاف کو تباہ کیا. لڑکیوں کے فوٹو چھاپے, فلمی ستاروں کے فوٹو چھاپے, فلمی تنظیموں کو خراج تحسین پیش کیے, جنہوں نے اسلام کو کا مذاق اڑایا, جنہوں نے اخبار بیچنے کے لیے لڑکیوں کی لمبی تصویریں چھاپی. یہ طبقہ, یہ غدار, یہ لکھنے والے اس ملک کے غدار ہیں, یہ جگیردار اس ملک کے غدار ہیں. علماء نے پہلے بھی پاکستان بنانے کے لیے قربانیاں دی, انگریز کو نکالنے کے لیے قربانیاں دی. 36 سال ہو گئے, علماء اسمبلیوں میں گئے. سب سے پہلے اس ملک کے نظریے کو اپنانے کے لیے باقت کی اسمبلی میں مفتی محمود نے قرآن کا قانون اسمبلی میں پیش کیا. علماء پاکستان کے نظریے میں بھی مخلص ہے, پاکستان کی تقسیم کے طریقہ کار کے بعد بھی مخلص ہے. مسلمان قوم کے علماء پہلے بھی مخلص تھے, علماء آج بھی مخلص مولانا حسین احمد مدنی ایک بات کا اختلاف ہے کہ پاکستان کے مخالف تھے. تم پاکستان کے بڑے ٹھیکیدار ہو, تم نے بتایا 36 سال میں کیا کیا. تم حسین احمد مدنی کی قربانیوں کو خدا کی قسم اس کے جوتے کی خاک کا مقابلہ نہیں کر سکتے. جو پیغمبر کے روزے پہ 18 سال حدیث کرائے, 167 خلفاء کو پیدا کرے, اور میرے دوست پہ 40,000 علماء جس کے شاگرد تھے. 40,000 علماء سے چھوٹی بات نہیں ہے. 40,000 علماء جس حسین احمد کے شاگرد ہو, اور وہ حسین احمد مدنی جو کراچی کے خالق دینہ حال میں
अंग्रेजी जज के सामने खड़ा होकर अंग्रेज जज ने कहा, हुसैन अहमद तूने फतवा दिया है कि अंग्रेज की फौज में भर्ती होना हराम है, 1926 की बात है। हुसैन अहमद ने कहा फतवा दिया है क्या होता है, मेरा आज भी यही फतवा है कि अंग्रेज की फौज में भर्ती होना हराम है। जब ये फतवा तो है मोहम्मद अली जौहर का, मेरे दोस्तों अल्लाह की खबर से करोड़ों रहमत ये मोहम्मद अली कभी जौहर न बनता अगर इसको शाह उल हिंद की सोहबत नसीब न होती। राशि कसम ये मोहम्मद अली जौहर शाह उल हिंद का जज्बा लेकर बरतानिया गया था और 14 घंटे अंग्रेजी में तकरीर करता था और कहता था कि मैं उस मुल्क में नहीं जाऊंगा जो मुल्क गुलाम है, अगर मैं मर जाऊं तो गुलाम मुल्क में मुझे दफन न करना। चुनाचे बरतानिया में उनका इंतकाल हुआ, उनकी कब्र बैतुल मुक़द्दस में कराई। दोस्तों वो मोहम्मद अली जौहर इस हालत जीना हाल में मौजूद है। हुसैन अहमद मदनी ने जब कहा कि अंग्रेज की फौज में भर्ती होना हराम है तो मोहम्मद अली जौहर ने हुसैन अहमद के पांव पकड़ और कहा हुसैन अहमद खुदा के लिए बयान बदल दो। हुसैन अहमद ने कहा और मोहम्मद अली अगर आप मैंने बयान बदला तो खुदा की कसम ईमान बदल जाएगा। आज बयान नहीं बदला जा सकता। हुसैन अहमद आए बाहर और मेरे दोस्त हुसैन अहमद को एक वक्त ऐसा आया अंग्रेज ने गोली का हुक्म दे दिया और लोग कहते थे हुसैन अहमद स्टेज पे नहीं आएगा। कराची की खिलाफत कॉन्फ्रेंस है, तारीख खिलाफत चली हुई है, कराची की खिलाफत कॉन्फ्रेंस में 9 लाख का इज्तिमा है। हुसैन अहमद मदनी कसम बगल में लेकर स्टेज पे आ गया, चारों तरफ अंग्रेज की तोपें लगी हुई है। हुसैन अहमद को गोली का हुक्म है। हुसैन अहमद स्टेज पे आता है, अंग्रेज को खिताब करके कहता है, उसकी तोपों को बुलबुल से तस्वीर देता है और उसके दोनों को दिल से तस्वीर देता है। हुसैन अहमद कहता है और लिए फिरती है बुलबुल चोच में गुल, और लिए फिरती है बुलबुल चोच में गुल। क्या बात है। हुसैन अहमद ने जब ये मिसरा कहा तो तस्वीर का दूसरा किताब उठाकर देखो, उसमें लिखा है कि आधा घंटा तक लोग जोश में नारे लगाते रहे। हुसैन अहमद ने कहा अंग्रेज लिए खुशी है बुलबुल चोच में गुली, तो शहीद नाज की पर्वत कहाँ है। हुसैन अहमद ने अंग्रेज को खिताब करके कहा और खिलौना समझ कर न बर्बाद करना, हम भी किसी के बनाए हुए थे। और खिलौना समझ कर न बर्बाद करना, हम भी किसी के बनाए हुए थे। और खिलौना समझ कर न बर्बाद करना, हम भी किसी के बनाए हुए हैं। और फरंगी की फौजें में हुर्मत के फतवे करेदार कर दिखाए हुए, सगरे आजादी को खूब से सहका कि फल उसके चकने को आए हुए। ये बड़े लोग थे, इन्होंने अंग्रेज का मुकाबला किया। ये हुसैन अहमद मदनी माल्टा के जजीरे में 4 साल तक जेल काटी है इन्होंने। और जब घर के 19 अफराद का इंतकाल हो गया, मैं तो बड़ा हैरान होता हूँ, क्या मुस्तकिल मिजाज लोग थे। 19 घर के अफराद फौत हो गए 4 साल के अंदर। और आखिरी जब खातून को मिला तो घर के 19 अफराद का नाम कर रहे हैं और रोने की बजाय तुम चीज लिखने लगे। और जब साथियों ने देखा क्या लिखते हैं, एक शेर अपने पीछे वालिद साहब से लिखा। शेर क्या था? हुसैन अहमद ने कहा मसाइब में उलझ कर मुस्कराना मेरी हुसैन और मसाइब में उलझ कर मुस्कराना मेरी फितरत है और मुझे नाकामियों से उसके बरसाना नहीं। और हुसैन अहमद ने एक बड़ा अजीब शेर लिखा जब दूसरी दफा फट गया कि घर में कोई फर्दो बसर जिंदा नहीं है और तुम अभी भी अपने मौके से बचे हुए हो। हुसैन अहमद ने अल्लाह की तकदीर से राजी होकर कहा और तेरे इश्क में कोहे गम, तेरे इश्क में कोहे गम, और सर लिया जो हो से हो, तेरे इश्क में कोहे गम, करते लिया जो हो से हो, तो ऐसो नशा से जिंदगी छोड़ दिया जो हो, ऐसो नशा से जिंदगी छोड़ दिया जो हो। हुसैन अहमद को बुरा कहने वाले अता मौलाना अहमद अली लाहौरी फरमाते थे कि तुम अहमद अली के दिमाग में वो बात नहीं जो हुसैन अहमद की ड्यूटियों में मिलती है। और मेरे दोस्तों प्रोफेसर यूसुफ सलीम चिश्ती आज भी लाहौर में मौजूद है। वो कहता है कि मैं सारी जिंदगी हुसैन अहमद को गालियां देता रहा, लेकिन जब नतीजी पाकिस्तान का वाक़या पेश आया और मेरे सामने हुसैन अहमद की एक बात आई जो फरमाते थे कि पाकिस्तान 2 न बनाओ 1 बनाओ, तो वो प्रोफेसर यूसुफ सलीम चिश्ती हुसैन अहमद की कब्र पर जो बन गया और रोकर कहने लगा हुसैन अहमद तेरी खिलाफत सच्ची थी। और उसके बाद
मौलाना अहमद अली लाहौरी के साथ जादे हजरत मौलाना अबैदुल्लाह अंदर साहब मद्दुल आली की खिदमत में गया और कहने लगा, हजरत कोई ऐसा हाल बताओ जो हुसैन अहमद को जो मैंने बुरा कहा था वो गुनाह माफ हो जाए। मेरे दोस्तों, वो लोग बड़े ऊंचे थे। ये हमारे बाद हजरात जिनको कॉलेज की 4 दीवारी और यूनिवर्सिटी की 4 दीवारियों से आगे तक उनका वजूद अरबा नहीं है, जिन्होंने तारीख का वापसी नहीं की है, जिन्होंने तारीख का मुताला नहीं किया है, वो हुसैन अहमद को बुरा कहते हैं चंद किताबें पढ़कर, चंद कविताओं की बातें सुनकर, और उन्हें पता नहीं कि इतना अजीब इंसान, इतना अंग्रेज से टकराने वाला, अपने आदम का मजबूत इंसान, इल्म सजल का बादशाह, इल्म महारत का महर मुनीर दर्रे शरीफ की तारीख में गुजरा है कि मुसलमान कौन थे उस मुजाहिद आजादी से सफर करना चाहते। और हुसैन अबुल कलाम आजाद को बहुत लोग बुरा करते हैं, उनको भी अपनी गलती की इस्लाह करनी चाहिए। अबुल कलाम आजाद पेशाब करे तो ऐसे कई चौधरी और कई सुल्ताने और सवाले उसके पेशाब की जांच से पैदा हो जाए। अबुल कलाम आजाद को बुरा करने वालों को सोचना चाहिए। अबुल कलाम आजाद एक पाकिस्तान के तकसीम की राय से इख्तलाफ करने वाले को तुम गद्दार कहते हो, तो उनको गद्दार क्यों नहीं कहते जिन्होंने अंग्रेजों के घोड़ों के सरखरे मिले, अंग्रेज के जूते चाटे, अंग्रेज के लकड़ लिए और नौनों से मुद्दे जमीनें अलग कर, वो गद्दार नहीं है। अबुल कलाम आजाद एक राय का इख्तलाफ करने वाला, उसके इल्जाम और उसकी तस्वीर को बुला दिया जाता है। खुदा की कसम, अबुल कलाम आजाद के अल कलाम ने हिंदुस्तान में वो रूह बख्शी थी आजादी की जिसकी मिसाल नहीं। अबुल कलाम आजाद वो अबुल कलाम जिसको रांची की जेल में अंग्रेज ने डाल दिया, 3 साल के बाद उसकी बीवी का इंतकाल हो गया, अंग्रेज ने पैरोल का रिहाई नामा भेजा कि 3 दिन के लिए रिहा किया जाता है। अबुल कलाम ने उस कागज की किस्त लिख दिया कि अंग्रेज न तेरे रियायतनामे को कबूल करने के लिए तैयार नहीं हूँ, कल कयामत के दिन अपनी बीवी से मुलाकात कर लेंगे, जाओ चले जाओ। अबुल कलाम को एक आदमी ने 10,000 रुपया भेजा इनाम का कि तूने अल हलाल में अंग्रेज का बड़ा मुकाबला किया है। अबुल कलाम ने वो 10,000 वापस किया। तुझे समझ नहीं आती कि मेरे कलम को खरीदना चाहता है। अबुल कलाम के कलम को दुनिया की कोई ताकत खरीद नहीं सकती। मेरे दोस्त, अबुल कलाम जिसकी वसात से आज पाकिस्तान के कई अखबार मरीज, कई बेजमीन एडिटर जिनको अबुल कलाम के कलम से कि लोग तलब से जिनको संवारना आया, कलम अपना संवारना आया है, ये उनको सोचना चाहिए। जो अबुल कलाम आजाद जिसके शोरश का सुन जिसके मजार पे गया, मेरे दोस्तों, शोरश जिसके मजार पे गया और जाकर शोरश काश्मीर में बड़ी अजीब बात कही। शोरश अबुल कलाम की कब्र पे गया वफात के वक्त और जाकर अबुल कलाम को खिताब किया और कहा, अगर कयामत का हादसा है कि अश्क है, आस्ती नहीं है। अगर कयामत का हादसा है कि अश्क है, आस्ती नहीं है। जमीन की रौनक चली गई है, उसक तो महरों भी नहीं है। और तेरी जुदाई में मरने वाले वो कौन है जो हजी नहीं है। तेरी मर्ग नाग है मगर तेरी मर्ग नाग का मुझे अभी तक यकीन नहीं है। कहा ये कई दिमागों का एक इंसान, मैं सोचता हूँ कहाँ गया है और कलम की अजमत उजड़ गई है, जगह का गौरव गया गया है और उतर गए कई मंजिलों के चेहरे और यूं क्या कारवा गया है, मगर तेरी मर्ग नाग का मुझे अभी तक यकीन नहीं। ये कौन था के दौरे काबा कि कस का दिल कस का दाम पूछते, झुका के अपने दिलों के परचम खराब सकते आवाज सकते, मगर तेरी मर्द ना कहा था मुझे अभी तक यकीन